والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى، قسم ہے روز روشن کی، دھوپ چڑھے کا جو وقت ہے وہ میں بیان کر چکا ہوں۔ صلاۃ الضحیٰ تقریباً 10 بجے 11 بجے یعنی زوال سے متصلاً قبل جو ہے صلاۃ الضحیٰ ہے، 10 بجے کا وقت۔ یہ وہ وقت ہے جب کہ دن پوری طرح روشن بھی ہو گیا اور اس میں کچھ تمازت اور حدت جو ہے، حرارت اور گرمی بھی آ گئی، اور حرکت اور اس کے اندر تگ و دو، بھاگ دوڑ معاش کے لیے سب کے سب جو ہے وہ اپنی اس حرکت کے اندر مصروف ہیں۔ اور اس کے بالمقابل واللیل اذا سجا، یہاں یہ رات کے لیے کے ساتھ جو لفظ آیا وہ نیا لفظ ہے، اس سے پہلے یغشا تو آیا ہے، یغشاہا واللیل اذا یغشاہا سورۃ الشمس میں، اور واللیل اذا یغشا سورۃ اللیل میں، ڈھانپ لینے والی رات۔ معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کوئی چادر تان دی گئی، اوپر چھپا دیا گیا کسی شے کو، زمین کو ڈھانپ دیا، یا سورج کے آگے رات جو ہے چادر بن کر تن گئی، اب آپ کو سورج نظر نہیں آ رہا، اس کی روشنی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ لیکن یہاں لفظ آیا گیا ہے واللیل اذا سجا۔ یہ سجا کے لفظ میں جو بنیادی مفہوم ہے وہ سکون، چنانچہ بحر ساجن کہتے ہیں سمندر کی وہ کیفیت جس میں کوئی تلاطم نہیں ہے، موجیں نہیں ہے، پرسکون سمندر جو ہے، پانی جو ہے پرسکون ہے، یہ بحر ساجن۔ تو واللیل اذا سجا، جبکہ رات پوری سکون اس میں طاری ہو گیا، حرکت ختم ہو گئی، پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں چلے گئے، انسان بھی اپنے گھروں میں جو بھی رین بسیرا ہے ہر ایک کا، وہاں اس نے جا کر بسیرا لے لیا، ہر طرف ایک سکون کی کیفیت ہے۔ تو ایک طرف حرکت، تمازت، حدت، اور ایک طرف رات کی تاریکی اور اس میں خاص طور پر سکون، حرکت نہیں بلکہ سکون کی کیفیت، ان دونوں کی قسمیں کھائیں۔ اور مقسم علیہ کیا ہے؟ ما ودعک ربک وما قلی، نہیں رخصت کیا آپ کو آپ کے رب نے اور نہ ہی وہ بیزار ہوا۔ اب یہ الفاظ جو ہیں خاص طور پر نوٹ کیجئے، ان کے پس منظر میں کیا چیز جھلک رہی ہے کہ کوئی ایسا احساس شدید ہوا ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، کوئی ایسا اندیشہ لاحق ہوا ہے کہ شاید میرا رب ناراض ہو گیا، شاید میرے رب نے مجھ سے اپنا تعلق منقطع کر لیا، شاید میرے رب نے مجھے چھوڑ دیا، شاید اس کی عنایتیں اب شامل حال نہیں رہی، شاید اس کی شفقت و محبت جو ہے اب میں اس کا مرکز نہیں رہا۔ یہ تشویش، یہ کیفیت جو ہے، یہ اضطراب، یہ پس منظر میں ہے، اس لیے کہا جا رہا ہے ما ودعک ربک وما قلی، نہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسا خیال اپنے قریب مت آنے دیجئے، نہ آپ کے رب نے آپ کو وداع کیا۔ یہ وداع سے ہی ہے وداع کا توضیح باب تفصیل میں ذرا اس میں اور تاکید کا مفہوم آ جاتا ہے۔ ایسا وداع ایک تو ہوتا ہے عارضی طور پر آپ نے وداع کیا کسی کو، پھر وہ آ جائے گا، ایک توضیح جو ہے وہ یہ مستقل انقطاع، توضیح ما ودعک ربک، نہیں کو اللہ نے آپ سے تعلق منقطع نہیں کیا، آپ کو رخصت نہیں کر دیا، آپ کو وداع نہیں کر دیا، وما قلی، اور ہرگز وہ کوئی بیزار نہیں ہوا آپ سے، ہرگز ناراض نہیں ہوا۔ یہ جو آیت ہے اب اس کے پس منظر میں یقیناً کوئی واقعہ ہے یا کوئی واقعات ہیں، اس اعتبار سے یہ بھی قرآن مجید کے ان مقامات میں سے ہے کہ جہاں شان نزول کی روایات سے اعتنا کیے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ مولانا اصلاحی صاحب کا اپنا ایک ذوق ہے، وہ روایات سے حتی الامکان کرنی کتراتے ہیں، شان نزول کی روایات سے بھی بچ کر جو بھی عموم لفظی ہے اسی کے حوالے سے تفسیر کرتے ہیں، لیکن میں نے خاص طور پر نوٹ کیا یہاں کہ یہاں تو ممکن ہی نہیں رہا ان کے لیے بھی، انہیں بھی روایات ہی سے اعتنا کرنا پڑا۔ اور ایک چیز کا تو تقریباً اجماع ہے روایات میں کہ اس کے پس منظر میں ہے فترت وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا، کوئی وقفہ آیا ہے، اور اس میں یہ کہ مختلف اوقات میں بھی وقفے آ سکتے ہیں، لیکن جو سب سے طویل وقفہ آیا ہے وہ بالکل آغاز میں آیا ہے۔ اور یہ سورہ مدثر کے شروع میں بھی جب اس کا پس منظر بیان ہوتا ہے تو اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت ہی وہ دن سخت گزرے ہیں فترت وحی کے، اس لیے کہ سورہ مزمل اور سورہ مدثر کے مابین کچھ فصل آ گیا ہے، ایک وقت گزرا ہے، مدت گزری ہے کہ جس میں وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ اس میں روایات میں اس کی مدت مختلف آئی ہے، 12 دن سے لے کر اور 40 دن تک کی مدت جو ہے مختلف روایات میں آئی ہے، اس کی تفصیل یہاں دینے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اس کے حوالے سے جو بات کی ہے
جو ہمارے خاص طور پر جو ریشنلسٹ قسم کے مفسرین ہیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ بات یہ کی ہے کہ وحی کی اصل میں آپ کو ضرورت ہوتی تھی اس لیے کہ مختلف مسائل جو پیدا ہو جاتے تھے، الجھنیں پیدا ہو جاتی تھی، ان کا حل ملتا تھا، لوگ سوالات کرتے تھے، ان کا جواب حضور کو وحی سے ملتا تھا۔ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، یسألونک عن ذی القرنین بتا دیجئے قل ساتلو علیکم منہ ذکرا۔ تو یہ تمام جو سوالات امتحاناً کیے جاتے تھے حضور سے صلی اللہ علیہ وسلم، اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے تو وہ تفصیل، تو یہ سوال اور جواب، اس میں بھی تسکین کا پہلو تھا حضور کے لیے۔ یا کوئی اعتراض کر دیتے تھے لوگ، اب اعتراض کا جواب دینا ہے۔ اب ایک تو یہ کہ حضور اپنی سمجھ کے مطابق، اپنے فہم کے مطابق، اور وہ فہم بھی بہرحال ہمارا فہم نہیں تھا، محمد الرسول اللہ کا فہم تھا کہ نسبت خاک رابع عالم پاک، لیکن یہ کہ پھر اس سے اوپر فہم ہے اللہ کا، فوق کل ذی علم علیم، اللہ تعالیٰ کا علم جو ہے وہ بہرحال اس سے بہت بالا تر ہے۔ تو علم خداوندی سے جب جوابات آتے تھے اعتراضات کے تو ان کے اندر زیادہ تسکین کا پہلو ہوتا تھا۔ تو ایک تو یہ چیزیں ہیں کہ جس کی وجہ سے جو وحی کا تسلسل تھا اس سے حضور کو آسانی ملتی تھی، لیکن جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو جاتا تھا تو پھر آپ کے لیے مشکل آتی تھی۔ اسی کے لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ قرآن مجید میں سورہ ہود میں اور سورۃ الفرقان میں یہ جو مضمون آیا ہے کہ اس وحی کے ذریعے سے، قرآن کے ذریعے سے، اے نبی ہم آپ کے دل کو، قلب مبارک کو تثبیت عطا کرتے ہیں۔ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ اب یہ پہلو بھی کہ جو آج مجھ پر بیت رہی ہے وہ سابقہ انبیاء پر بھی بیتی ہے۔ جیسی مخالفتیں آج میری ہو رہی ہیں، اگر مجھے مجنون اور پاگل کہا جا رہا ہے تو کہا گیا تھا حضرت نوح کو بھی اور تمام رسولوں کو کہا گیا۔ اگر میرے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی اپنی دی ارج ٹو ڈومینیٹ ہے، در حقیقت یہ اپنا کوئی چاہتے ہیں غلبہ، وہ حکومت چاہتے ہیں، قیادت چاہتے ہیں، یہی بات تو سابقہ رسولوں کے بارے میں کہی گئی۔ تو ان کے حالات جب آتے تھے تو اس سے بھی دل ٹھکتا تھا، جمتا تھا۔ پھر جب یہ معلوم ہو گیا کہ بالآخر وہ کامیاب ہوئے اور مخالفین ناکام ہو گئے، اس سے بھی ایک دھارس بندی تھی کہ یہ ساری مخالفتیں ناکام ہو جائیں گی، بالآخر اللہ کا کلمہ سربلند ہوگا اور ہدایت کا نور پھیل جائے گا۔ تو وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنبَاءِ الرُّسُلِ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ۔ بلکہ یہی بات جو سورۃ الفرقان میں آئی ہے وہ اس حوالے سے آئی ہے کہ لوگوں نے اعتراض کیا تھا، اگر یہ اللہ کا کلام ہے تو پورا کلام ایک دم کیوں نازل نہیں ہو جاتا؟ یہ تم تھوڑا تھوڑا کر کے قرآن ہمیں سناتے ہو، یہ تو بالکل ایسے جیسے شاعر جو ہے اس کا دیوان بہرحال وہ مکمل ہوتا ہے، ایک غزل آج کہہ دی، ایک کل کہہ دی، کوئی قصیدہ آج کہہ دیا پھر بعد میں کہہ دیا، بالکل یہی حال تمہارا ہے، تھوڑا تھوڑا قرآن سنا رہے ہو۔ اگر یہ اللہ کی کتاب ہوتی تو یہ کیوں نہ پوری کی پوری جملتاً واحدہ نازل ہو جاتی؟ لیکن اس کا بھی جواب دیا گیا سورۃ الفرقان میں، کذالک لنثبت بہ فؤادک ورتلناہ ترتیلا۔ یہ اس لیے ہے کہ ہم آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تثبیت، دل کے لیے ثبات کا سامان کرنا چاہتے ہیں، اور چونکہ یہ ایک پیہم جد و جہد ہے جو آپ کو کرنی ہے اور مسلسل یہ رد و قضا جاری رہنی ہے، لہذا ایک ہی دم نہیں، جیسے جیسے حالات ہوں گے ویسے ویسے ہم آپ کی تثبیت قلبی کا سامان آپ کو اس وحی کے ذریعے سے دیتے چلے جائیں گے۔ تو یہ مضمون اپنی جگہ پر تو بہت مکمل ہے، لیکن اشکال کیا ہے؟ اشکال جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا، بہت سے اشکالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ ایک اشکال اس اعتبار سے کہ حضور کی شان، علو شان کو پیش نظر رکھے تو بعض باتیں جو ہیں اس کے ساتھ مناسبت رکھتی ہوئی بظاہر نظر نہیں آتی۔ دوسرا اشکال یہ کہ یہ بالکل ابتدائی زمانے کی صورتیں، ابھی وہ رد و قضا شروع ہوئی ہی نہیں، ابھی کوئی پرسیکیوشن کا آغاز ہی نہیں ہوا، ابھی تو وہ صورت ہے ہی نہیں، بھٹی تپی ہی نہیں، ابھی تو وہ بھڑکی ہی نہیں آگ، وہ رد و قضا تو ہوگی ابھی چل کر، ابھی تو وہ بالکل آغاز کا دور ہے۔ اگر یہ تسلیم کر لیا جائے کہ بالکل آغاز کا زمانہ ہے یہ، تو پھر یہ کہ یہ ساری چیزیں جو ہے بالکل آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہو جاتی ہیں۔ آپ چاہے ادھر سے ادھر سے قرآن مجید کی آیات کے حوالوں سے جتنا چاہیں اس کے اندر وزن پیدا کر لیں، لیکن اس کانٹیکسٹ کے اندر وہ آؤٹ آف کانٹیکسٹ ہے، اس لیے کہ تو بالکل ابتدائی زمانے کا یہ جو صورتیں ہیں بالکل ابتدائی دور کی صورتیں۔ ایک دوسری بات یہ کہی گئی، اور یہ بات وزنی ہے اور یہ بات سمجھ میں نہیں آ سکتی، وہی بات جو میں عرض کر چکا ہوں، جو معاملہ نہ دارت سکون آشنا نہ باشد، اور وہ یہ کہ اس وحی کا کوئی ایسا روحانی اثر تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح پر جس کو ہم نہیں سمجھ سکتے کہ وہ کیا تھا، یہ تو جس کا تجربہ ہوتا ہے وہی جانتا ہے۔ یہ جو ایک کیفیت ہے
کہ لذت ہی بادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی، جس کے اوپر خود وہی نازل نہیں ہوئی، اس کی لذت، اس کا سرور، اس کا کیف، اس سے انبساط، اس سے جو انشراح ملتا تھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، ہم اپنی عقل و منطق کے حوالے سے اس کو پہچان ہی نہیں سکتے۔ اس اعتبار سے جو آپ کا والہانہ عشق تھا، یہ بات نوٹ کر لیجئے، اس سے پہلے کئی مرتبہ یہ مضمون آ چکا ہے، لا تحرک بہ لسانک لتعجل بہ ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ونیسرک للیسریٰ سنقرئک فلا تنسیٰ۔ حضور ایسا نہ کیجئے، یہ ہم پڑھائیں گے آپ کو۔ شکوہ کرتے تھے حضور کہ یہ تم دیر سے آتے ہو، اے جبرائیل تم وقفہ طویل کر دیتے ہو، یہ تو مستقل آپ کی شکایت تھی، جس کا جواب کہ سورہ مریم میں دلوایا گیا ہے کہ وما نتنزل الا بامر ربک لہ ما بین ایدینا وما خلفنا وما بین ذلک وما کان ربک نسیا۔ اے نبی، ہم اپنی مرضی سے نازل ہو ہی نہیں سکتے، تو آپ کے رب کا حکم ہوتا ہے تو ہم آتے ہیں، ہم اپنے اختیار سے نہیں آتے، اس لیے کہ ہمارے سامنے جو کچھ ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں، جو ہمارے پیچھے ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں، جو دونوں کے مابین ہے اس کا اختیار بھی اللہ کے ہاتھ میں۔ دونوں کے مابین کیا ہے؟ ہمارا وجود، ہمارا تو کل وجود اللہ کے اختیار میں ہے، ہم وہی کرتے ہیں جو کچھ کے ہمیں حکم ملتا ہے۔ یفعلون ما یؤمرون، وہ تو اللہ تعالیٰ کے کسی لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اور اسی سے روکا گیا ہے سورہ طٰہٰ میں ولا تعجل بالقرآن من قبل ان یقضى علیک وحیہ، اے نبی جلدی نہ کیجیے۔ اس میں ہے در حقیقت وہ اشتیاق اور شوق اور محبت اور ایک والہانہ عشق جو تھا وہی کے ساتھ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں یہ جو تھوڑا وقفہ آیا ہے اس پر آپ کی دل کے اوپر نہایت شاق گزرا ہے یہ مرد، اور یہ در حقیقت حساب کتاب ہمارے حساب کتاب میں آنے والی بات نہیں، یہ وہی جان سکتا ہے لذت این بادہ نہ دانی بخدا تا نہ چشی، جس نے اس وحی کی لذت کو محسوس کیا، وہ لذت ہم کلامی جو اللہ کے ساتھ تھی جسے وہ حاصل ہوئی، جس سے کہ آگے بڑھ کر حضرت موسیٰ نے یہ بھی مطالبہ یا استدعا کر دی تھی کہ پروردگار یہ جو لذت مخاطبہ و مکالمہ ہے جو مجھے میسر آ رہی ہے، ذرا ایک قدم اور آگے، رب ارنی انظر الیک، پروردگار دیدار بھی فرما دے۔ اب یہ آگ جو بھڑکی ہے آتش شوق، اسی کا تو مظہر ہے یہ دعا۔ تو ایک اعتبار سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ در حقیقت وہ جو ایک والہانہ عشق تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید کے ساتھ، یہ اس کا جو کیفیت آپ پر گزر رہی ہے اس ہجر کی، اس فراق کی، وہ ہماری منطق میں اور ہمارے فلسفے میں اور ہماری بیان میں وہ آنے والی شے نہیں ہے، اس کو وہی جانتے تھے۔ اور اس میں ہی در حقیقت وہ مصرع بھی نوٹ کر لیجئے کہ عشق تو ہزار بدگمانی، جہاں محبت کا معاملہ شدید ہوگا وہاں بدگمانی بہت جلدی ہو جائے گی، اگر محبت شدید نہیں ہے بدگمانی بھی جلدی نہیں ہوگی۔ عشق تو ہزار بدگمانی، اصل میں یہ جو مضامین لطیف ہیں ان کو شعراء نے جس طریقے سے تعبیر کیا ہے، اسی لیے آج کے درس میں آپ شاید محسوس کر رہے ہوں کہ یہ کچھ زیادہ ہی میں اشعار کا حوالہ دے رہا ہوں۔ شاعر کہتے کسے؟ صاحب شعور۔ صاحب شعور تو سبھی انسان ہیں، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کا شعور بہت گہرا ہوتا ہے، بہت حساس طبیعت کے لوگ، مشاہدہ بہت گہرا، وہ لوگ جو ہے وہ شاعر ہے اصل میں۔ بالقوہ ہر صاحب شعور جو ہے وہ شاعر ہے، بالقوہ پوٹینشلی۔ ویسے ہم شاعر کا اطلاق کرتے ہیں اس شخص پر جو شعر کہتا ہو، لیکن در حقیقت شاعر تو ہر وہ شخص ہے جو صاحب شعور ہے، جس کی شعور کی گہرائی، ایکویٹی آف ویژن اور انڈرسٹینڈنگ اور احساس جو ہے اس کا وہ جو ہے وہ زندہ ہو اور چاق و چوبند۔ اس اعتبار سے میں یہ ذرا آج جو ہے کچھ اشعار اور جو مصرے ہیں ان کی مدد لے رہا ہوں بات کو سمجھانے کے لیے کہ عشق تو ہزار بدگمانی ما ودعک ربک وما قلی، اے نبی قطعاً یہ بدگمانی آپ نہ کیجئے، یہ آپ کے اس محبت کی در حقیقت گہرائی اور والہانہ پن جو ہے یہ اس کا مظہر ہے کہ یہ تھوڑا سا وقفہ وحی کا آیا ہے اور آپ نے یہ محسوس کر لیا، یا آپ کو یہ اندیشہ ہو گیا کہ کہیں میرے رب نے مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، کہیں میرے رب نے مجھ سے اپنا تعلق منقطع تو نہیں کر لیا، کہیں میں اب اس کا مورد الطاف ہو عنایات تو نہیں رہا، کوئی ایسی صورت تو نہیں۔ اس میں پھر مزید اضافہ کر لیجئے کہ کچھ لوگوں کی طرف سے تانے بھی حضور کو سننے پڑے، اور یہ عجیب بات ہے کہ دو خواتین کے بارے میں بات آتی ہے، اگرچہ ان دونوں کا جذبہ بالکل مختلف ہے، لیکن یہ کہ بات تقریباً ایک ہی کہی ہے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا بھی یہ قول منقول ہے، اور یہ
ابن جریر لائے ہیں، علامہ ابن جریر رحمت اللہ علیہ، حضرت شداد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضرت خدیجہ نے یہ کہا حضور سے کہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ کی عجلت پسندی اور بے صبری کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہو گیا۔ یہ بے صبری بھی وہ دیکھیے، دل ناصبور جسے کہا جاتا ہے، وہ دل جسے صبر نہیں آتا، دل ناصبور، وہ تو یہ کہ عشق جتنا ہوگا اتنی ہی اس کے اندر صبر کی کمی ہو جائے گی، والہانہ پن جو ہے اس کی وجہ سے حضرت خدیجہ نے یہ کہا، معلوم ہوتا ہے کہ اللہ آپ کی اس بے صبری، اور اب یہ میں الفاظ کوٹ کر رہا ہوں، ہم یہ لفظ استعمال نہیں کر سکتے حضور کے لیے، اس لیے میں نے حوالہ دے دیا علامہ ابن جریر طبری، اور وہ بھی اس کو شداد ابن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کوٹ کر رہے ہیں کہ آپ کی بے صبری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ سے ناراض ہو گئے۔ یہ الفاظ حضرت خدیجہ الکبریٰ نے کہے۔ دوسری طرف یہ تو ہے ہمدردی اور تعصب کے ساتھ، اظہار ہمدردی ہے، تعصب کے ساتھ ایک بات کہی جا رہی ہے، اور طعن اور طنز کے انداز میں، اور بڑی خوشی اور ابتہاج اور مسرت کا اظہار کرتے ہوئے ام جمیل جو آپ کی چچی تھی ابو لہب کی بیوی، اس نے کہا محمد معلوم ہوتا تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا۔ اس روایت کی کچھ بڑی یعنی استہزائیہ انداز میں نفی کی ہے مولانا اصلاحی صاحب کہ کیسے ممکن ہے، کیسے پتا چل گیا لوگوں کو کہ وہی جو ہے وہ بند ہو گئی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ بخاری اور مسلم دونوں میں صحیحین میں یہ روایت موجود ہے کہ حضور کئی راتیں مسلسل اٹھ نہ سکے، کیونکہ رات کو یہ جو ابو لہب کا گھر ہے یہ حضور کے گھر کے ساتھ بالکل متصل تھا، یہی وجہ ہے کہ ام جمیل نے آپ کو بہت ایذائیں پہنچائی ہیں۔ آپ کے دروازے پر کانٹے بچھا جانا رات کے وقت کہ اگر آپ نکلیں رات کو جو اسمال آورز آف دی مارننگ ہیں، کہیں طواف کے لیے جائیں تو آپ کے پاؤں میں اور کانٹے لگے، کپڑے الجھ جائیں، یہ تکلیف بھی۔ پھر کوڑا کرکٹ پھینک دینا، یہ کوئی اور کسی کی جرت نہیں ہو سکتی تھی کہ محمد الرسول اللہ کے ساتھ یہ سلوک کرے، بنو ہاشم کے چشم و چراغ۔ لیکن یہ کہ بہرحال ابو لہب بھی تو بنو ہاشم میں سے، پھر چچا ہے، چچا ہونے کے اعتبار سے اور چچی ہونے کے اعتبار سے اپنا جو وہ بزرگی ہے اس کا بھی کوئی حق ہے جس کا غلط استعمال ہو سکتا ہے۔ وہی تھی کہ جو آپ پر کوڑا کرکٹ ڈالتی تھی، وہی ام جمیل ہے، اور یہ تو صاف سمجھ میں آنے والی بات ہے، اس میں اس روایت کے استہزاء کی کوئی ضرورت نہیں۔ پھر صحیحین کی روایت ہے، صحیح مسلم صحیح بخاری میں، کہ آپ کئی رات تک رات کو اٹھ نہ سکے، اور اس لیے ظاہر ہے کہ جب آپ رات کو اٹھ کر نماز پڑھتے تھے تو پڑوس کے گھر میں پتہ چلتا تھا۔ رتل القرآن ترتیلا جو سورہ مزمل میں آیا ہے، کیسے ممکن ہے کہ پتہ نہ چلتا ہو کہ محمد کھڑے ہو گئے ہیں اور اپنے رب کا کلام پڑھ رہے ہیں؟ رتل القرآن ترتیلا، یہ تو جو سورہ مزمل ہے یہ تو اس فترت وحی سے قبل کی صورت ہے، اور آپ اس پر عمل کرتے تھے، لیکن چند راتیں ایسی بیتی کہ آپ اٹھ نہیں سکے۔ لہذا ام جمیل نے یہ کہا کہ محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، نقل کفر نہ باشد۔ لیکن یہ کہ حافظ ابن حجر رحمت اللہ علیہ جو سب سے بڑے شارح ہیں، صحیح بخاری کی سب سے بڑی شرح جو ہے انہی کی ہے، انہوں نے ان دونوں روایات میں جو ہے مطابقت دی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بات تو ایک ہی تھی، ایک نے کہی ہے از راہ ہمدردی، از راہ تعصب، اور دوسری نے کہی ہے طعن اور طنز کے انداز میں اور خوشی مناتے ہوئے۔ باقی بات تو ایک ہی ہے، واقعہ ایک ہے، ثابت ہوتا ہے کہ یہ واقعہ ہوا۔ اور اس سے میں ایک نتیجہ اور نکال رہا ہوں، وہ نتیجہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت جو بھی کیفیت تھی، وہ ایک بددلی کی کیفیت یا کوئی اضطراب، تشویش، آپ کو جو بھی کیفیت طاری ہوئی ہے وہ اس درجے شدید تھی کہ آپ پر کسل بھی طاری ہو گیا، رات کا نہ اٹھنا۔ یہ تو واقعہ یہ ہے کہ یہ تو اس کا جو اثرات ہیں انسان کے اپنے اعصاب پر اس درجے ہو جانا، حالانکہ سورہ مزمل ہے پس منظر میں، قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اتنا جو ہے تاکیدی حکم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا گیا۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت کی وہ کیفیت جو ہے وہ ایسی تھی کہ آپ پر اس درجے کسل طاری ہوا ہے، یا آپ کے اعصاب میں، اب میں ایک لفظ بہت ڈرتے ڈرتے استعمال کر رہا ہوں لیکن میں سمجھانے کے لیے، ابلاغ کے لیے اسے ضروری سمجھتا ہوں، آج کی اصطلاح میں نیورستھینیا آپ اسے کہتے ہیں، اعصابی اضمحلال۔ ویسے کوئی تکلیف نہیں ہے، بیماری نہیں ہے، کوئی عارضہ جسمانی نہیں ہے، کوئی بخار نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ کچھ اعصاب پر ایسا اضمحلال طاری ہو جاتا ہے، نیورستھینیا، اعصابی اضمحلال، کہ آدمی ہلنا چاہتا نہیں ہل رہا، حرکت کرنا چاہتا نہیں کر پا رہا، ہمت گویا کہ ایک طرح سے جواب دے جاتی ہے۔
تو معلوم ہوتا ہے کہ رات کو نہ اٹھ سکنا، جس کا کہ ثبوت صحیح بخاری صحیح مسلم دونوں سے مل رہا ہے، اس حد تک بھی آپ کی وہ کیفیت جو پس منظر میں ہے سورہ مبارکہ کے، اس کا اثر اس درجے تھا۔ اس سے بھی آگے بڑھ کر اس درجے شدید کیفیت تھی آپ پر کہ حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، عارف کہاں گیا بھائی سوالو آ کے سو رہا، حضور فرماتے ہیں کہ مجھ پر یہ لمحہ اور یہ عرصہ جو ہے وقفہ اتنا شاخ گزرا کہ میرے دل میں بار بار یہ خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا۔ آپ اندازہ کیجئے، پھر میں عرض کر رہا ہوں حضور کا مقام و مرتبہ اور یہ کیفیات، یعنی یہ کہ وسوسہ ہم اسے کہیں گے کہ وسوسہ اس حد تک آ رہا ہے کہ خودکشی پر انسان جو ہے آمادہ ہو رہا، گویا کہ زندگی بے معنی ہو کر رہ گئی۔ زندگی اب کاہے کے لیے؟ اگر اللہ ہی نے چھوڑ دیا خدا نہ خواستہ، اگر وحی کا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا، اگر میرے اعصاب ہی اتنے جواب دے گئے کہ میں رات کو کھڑا بھی نہیں ہو سکتا، تو جینا کاہے کے لیے؟ زندگی تو در حقیقت کسی مقصد کے لیے ہوتی ہے، کوئی آئیڈیل ہو۔ ایک ہے وہ جو حیوانی سطح پر زندگی گزارتے ہیں، جن کے بارے میں میری جو تعبیر ہے وہ یہ ہے کہ جنہیں زندگی گزارتی ہے وہ زندگی کو نہیں گزارتے، زندگی انہیں گزارتی ہے۔ وہ زندگی بسر نہیں کرتے، زندگی انہیں بسر کرتی ہے، ان کا معاملہ اور ہے۔ لیکن ایک وہ جس کا زندگی میں کوئی آئیڈیل ہے، کوئی محبوب ہے، کوئی اعلیٰ نصب العین ہے، کوئی مطلوب ہے، تو اس کے لیے تو زندگی جو ہے اسی اپنے نصب العین سے عبارت ہو کر رہ جاتی ہے۔ اگر اسی میں محسوس و تعطل ہے، اسی میں کوئی انقطاع کی صورت پیدا ہو گئی، اسی میں کوئی آگے بڑھنے کا راستہ نظر نہیں آ رہا، تو زندگی بے معنی ہو جائے گی۔ یہ چیز بھی ثابت ہے اور بخاری سے ثابت ہے۔ میں یہ سارے حوالے خاص طور پر آج اس لیے آپ کو نوٹ کرا رہا ہوں کہ یہ معاملات بڑے نازک ہیں۔ حضور کا مقام و مرتبہ تو یہ تو نفس گم کردہ بھی آیت جنید و باید یہ نہیں جا، یہ تو بہت نازک مقام ہے۔ اس اعتبار سے مجھے ساری باتیں جو میں کہہ رہا ہوں اگر صرف میری بات آپ سمجھیں گے تو آپ کو بدگمانی مجھ سے ہو جائے گی۔ میں یہ سارے حوالے اس لیے دے رہا ہوں کہ یہ چیزیں ثابت ہیں روایات سے، اور روایات بھی جو ہیں وہ دوسرے تیسرے درجے کی نہیں، بخاری سے صحیح مسلم سے یہ ثابت ہے کہ اس درجے حضور پر یہ سختی جو ہے کی کیفیت تھی۔ اور ایک مقام اور نوٹ کر لیجئے جو سورہ انعام میں ہے، یہ جو تانے تھے جو حضور کو مل رہے تھے، معلوم ہوتا ہے دوسروں نے بھی دیے۔ یہ تو میں نے دو خواتین کی بات چونکہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آ گئی ہے، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا اور ام جمیل علیہا ما علیہا، تو ان دونوں کا چونکہ تضاد ہے وہ میں نے بیان کر دیا، ورنہ بہت سے لوگوں کے بارے میں آتا ہے کہ لوگوں نے کہنا شروع کر دیا محمد معلوم ہوتا ہے تمہارا خدا تمہیں چھوڑ گیا، کسی نے کہا تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ گیا۔ تو اس کے حوالے سے سورہ انعام کی آیت بھی نوٹ کر لیجئے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے کہ آپ کا سینہ بھنچتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ تو یہ ویسے تو یہ کہ مجنون کسی نے کہا، کسی نے شاعر کہا، کسی نے ساحر کہا، یہ تمام باتیں بھی ہیں یقیناً کہ جو حضور پر آپ کے قلب مبارک پر ان کا ایک جو ہے اثر جو ہے وارد ہوتا تھا، تاثر، لیکن یہ یہاں خاص طور پر ضیق صدر، سینے کا بھنچنا، اور اس کا خاص تعلق قائم ہو جائے گا اگلی صورت کے پہلے لفظ علم نشرح لک صدرک۔ ضیق صدر سینے کا بھنچنا اور تنگ ہو جانا، اور انشراح صدر سینے کا کھل جانا بسط کی ایک کیفیت پیدا ہو جانا۔ تو یہ ضیق کا لفظ جو ہے یہ سورہ نام کی اس آیت میں آیا ہے، وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، بلکہ یہ سورہ ہجر میں ہے غالباً، سورہ ہجر میں یہ الفاظ آئے، یا سورہ نام میں اس وقت مستحضر نہیں۔ لیکن یہاں ذرا ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ سورۃ الضحیٰ کے اگر ہم 3 حصے کر لیں، یہ سارا تاریخی پس منظر جو ہے اور یہ روایات اور یہ حوالے اور یہ شان نزول کی روایات پہلی 3 آیات کے لیے تو بالکل کفایت کرتی ہیں۔ فترت وحی، اس کا حضور پر نہایت شاخ گزرنا، وہ شاخ والہانہ عشق کی وجہ سے ہے، یا وہ شاخ گزرنا اس وجہ سے ہے کہ لوگوں نے تانے دینے شروع کر دیے، جو بھی ہو اس سے یہ سمجھ میں آیا کہ اس کی بنا پر حضور کی ایک کیفیت ہوئی کہ اندیشہ ہوا کہ عشقست و ہزار بدگمانی، شاید میرا رب مجھے چھوڑ گیا، شاید میرا تعلق منقطع ہو گیا، شاید پروردگار ناراض ہو گیا، شاید میری کسی بات سے وہ بیزار ہو گیا، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ اس میں آپ کو تسلی دے دی گئی ما ودعک ربک وما قلی، اور استشہاد کیا گیا رات اور دن سے۔ دیکھیے ہمارا سارا نظام جو چل رہا ہے اس میں تضادات ہیں، روشنی بھی ضروری ہے، تاریکی بھی ضروری ہے، بلندی کا اپنا مصرف ہے اور پستی کا اپنا مقام ہے، رات کی اپنی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اور دن کی اپنی حکمت اور مصلحت ہے۔
یہ تضادات جو چلا آ رہا ہے سورۃ الشمس سے لے کر پھر سورۃ اللیل، تضادات، اور ان تضادات میں خاص طور پر رات اور دن، یہ تینوں صورتوں میں آ رہا ہے۔ یہاں پر تو رہی گئی صرف دو چیزیں، والضحیٰ واللیل اذا سجا، باقی یہ کہ اور تمام چیزیں جو ہیں وہ پیچھے جو آ چکی ہیں۔ تو اس لیے یہ جیسے کہ ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا یہ دنیا کا نظام رات اور دن ہی کے حوالے سے یہ حیات کا سلسلہ قائم ہے۔ ہماری ساری غذا ٹریس کریں گے تو عالم نباتات سے ہے۔ عالم نباتات کا سارا دار و مدار جو ان کا ریسپیریشن کا نظام ہے وہ دن اور رات میں جدا ہو جاتا ہے۔ ایک وقت میں وہ آکسیجن لے رہے ہیں اور کاربن ڈائی آکسائڈ چھوڑ رہے ہیں، ایک وقت میں کاربن ڈائی آکسائڈ استعمال کر رہے ہیں اور فوٹو سینتھیسس میں اس کو وہ اپنا گویا کہ یوں سمجھیے کہ را مٹیریل بنا رہے ہیں اور آکسیجن چھوڑ رہے ہیں۔ ریسپیریشن کا نظام جو ہے بالکل برعکس ہو گیا دن اور رات۔ اسی سے سارا عالم نباتات کا نظام، اسی سے ہمارا یہ غذا کا معاملہ، چاہے بکری کا گوشت ہم کھاتے ہیں تو بکری کا گوشت بھی اسی نباتات سے بنا ہے، وہی پتے ہیں، وہی گھاس ہے کہ جو وہ کھا رہی ہے۔ لہذا پھر اسی طریقے سے انسانی اپنی نفسیات ہے، تکان اسے طاری ہوتی ہے، اضمحلال ہو جاتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مسلسل روشنی کے سامنے بٹھانا یہ تو ٹارچر کا ذریعہ ہے، جیسے کہ انویسٹیگیشن کے اندر بھی، انٹروگیشن میں بھی ٹارچر ہوتا ہے یہ کہ آپ کو مسلسل جگایا جائے اور روشنی جو ہے تیز وہ آپ کی آنکھوں پر ڈالی جائے، یہ تو ٹارچر ہو جائے گا۔ تو جیسے دن ضروری ہے رات بھی ضروری ہے، جیسے حرکت ضروری ہے ایسے ہی سکون بھی ضروری ہے، جیسے بھاگ دوڑ ضروری ہے ویسے ہی استراحت بھی ضروری ہے۔ اسی طرح اے نبی جیسے وحی کا آنا ضروری ہے ویسے ہی اس کا ایک وقفہ بھی ضروری ہے۔ آپ اس کا تحمل نہیں کر پائیں گے۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ، اس پورے قرآن کو اگر ہم نے کسی پہاڑ پر اتار دیا ہوتا تو آپ دیکھتے کہ پھٹ جاتا اور وہ بیٹھ جاتا، دب جاتا اللہ کی خشیت سے، من خشیت اللہ۔ لہذا جیسے کہ میں آیت آپ کو سنا چکا سورۃ الفرقان کی، ہم نے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا، كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتیلا، تھوڑا تھوڑا کر کے اتارا ہے تاکہ آپ کا دل اس کو سہار سکے، تحمل کر سکے، اور آپ کے دل کو اس کے ذریعے سے تثبیت حاصل ہو جائے۔ یہ گویا کہ دونوں چیزیں جو ہے یہ ایک دوسرے کے ساتھ ہیں، منسلک ہیں۔ تو یہ ہے والضحى واللیل اذا سجا ما ودعك ربك وما قلى۔ لیکن اب جب ہم آتے ہیں اگلی 5 آیات پر، اس میں ایک اضافی کیفیت سامنے آ رہی ہے۔ یہ جو اب تسلی دی جا رہی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ۔ اس کے پس منظر میں ایک دوسری کیفیت ہے، نا امیدی کی کیفیت، جیسے کہ میری محنت کا کوئی نتیجہ نہیں نکل رہا، ایک مایوسی اور بددلی کی کیفیت چھا رہی، جیسے کہ پس منظر میں ہے سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیات کے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، اس لیے ہم نے قرآن آپ پر نازل نہیں کیا کہ آپ ناکام اور نامراد ہوں، آپ بامراد ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی۔ یہی پس منظر ہے جو اس آیہ مبارکہ کے پس منظر میں ہے، یہی کیفیت کہ ان الذی فرض علیک القرآن لرادک الی معاد، اے نبی جس نے آپ پر قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے، یہ بوجھ ڈالا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، تو وہ آپ کو چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ تو آپ کو انگلی پکڑ کر لے جائے گا، لوٹائے گا بہت اعلیٰ جگہ پر، لوٹنے کی بہت عمدہ جگہ پر۔ یہ میں اس کی وضاحت کر چکا ہوں، اس کا عام مفہوم تو یہ سمجھا گیا ہے کہ مکے میں واپس لے آئے گا۔ ہجرت کے وقت جو حضور پر شاخ گزر رہا تھا، خانہ کعبہ سے جو اب دوری ہو رہی تھی، تو اس میں تسلی دی گئی ہے، لیکن دوسرا مفہوم بھی موجود ہے ہمارے متقدمین کے ہاں، مفسرین کے ہاں موجود ہے، اسلاف کے ہاں، کہ اس سے مراد معاد سے یعنی یہ کہ ایک نہایت شاندار اور تابناک انجام ہے کہ جو آپ کا منتظر ہے، اور آپ جو ہے کہ ناکام اور خائب اور خاسر نہیں ہوں گے معاذ اللہ۔ یہ ری ایشورنس جو ہے اس کی کیفیت بالکل جدا ہے، اس میں رات اور دن کا مسئلہ نہیں ہے، رات اور دن کا مسئلہ وہاں تو بات بالکل فٹ بیٹھتا ہے کہ وحی کے نزول میں بھی حکمت ہے اور وحی کی فطرت جو ہے وہ بھی حکمت پر مبنی ہے۔ جیسے رات ضروری ہے دن بھی ضروری ہے، جیسے دن ضروری ہے رات بھی ضروری ہے، اسی طریقے سے وحی کی آمد بھی اپنی جگہ اور وحی کی فطرت اور اس کا وقفہ بھی اپنی جگہ پر ہے۔ یہ تو دونوں چیزیں جو ہے رات اور دن کے حوالے سے بالکل واضح ہیں، لیکن یہاں جیسا کہ میں نے عرض کیا، اس میں زیادہ جھلک ہے جیسے اعصابی اضمحلال ہو جاتا ہے،
ری ایشورنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب یہاں دیکھیے، میں بغیر تشبیہ کہوں گا لیکن ہے تو وہ تشبیہ، اس کو آپ کہیں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپلائی نہ کیجیے۔ کوئی مربی، کوئی معلم، کوئی بزرگ جو اس کے زیر تربیت ہے، زیر تعلیم ہے، اس کا تلمیذ ہے، وہ محسوس کرتا ہے کہ اس کی ہمت کو جواب دے رہی ہے، یہ سمجھ رہا شاید میں نہیں پڑھ سکوں گا، یہ منزل بڑی کٹھن ہے، یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، تسلی دیتا ہے کہ نہیں، دیکھو ایسی بات نہیں ہے، خامخواہ کا کو دل نہ چھوڑو، دیکھو تم نے اتنے کچھ کامیابی حاصل کی ہے، تم پہلے وہاں سے وہاں تک پہنچے ہو، گھبرانے کی کیا بات ہے، ذرا سی ہمت کرو، حوصلہ جو ہے قائم رکھو، آگے بڑھو۔ یہ جو ایک ری ایشور کرنے کا انداز ہوتا ہے، جیسے تسلی دی جا رہی ہو اس معنی میں کہ اللہ آپ کا ساتھ دے گا۔ اب ظاہر بات ہے، ہم نے جو بات کہی ہے مربی اور معلم کی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم تلمیذ اور کسی کا شاگرد سمجھے تو وہ ذرا بات ہمارے قلب کے اوپر گراں گزرے گی، لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ مربی اللہ ہے، آپ کا معلم اللہ ہے، مربی اللہ ہے، اس اعتبار سے الرب رب وَإِن تنزل والعبد عبد وَإِن ترقى، وہ نسبت وہاں پر قائم رہے گی۔ تو یہ جو حوصلہ دینے کا انداز ہے، اس کے پس منظر میں ہے اضمحلال، جس کو میں نے تعبیر کیا تھا جیسے کہ اعصاب کچھ جواب دے رہے ہیں، جیسے کہ ہمت کچھ بیٹھ رہی ہو، جیسے کہ کمر جو ہے وہ کچھ کمزور پڑتی نظر آ رہی ہو، جیسے اگلی صورت میں آئے گا الذی انقض ظہرک، جس نے کہ آپ کی کمر کو وہ دوہرا کر دیا تھا یا کمر توڑ کر رکھ دی تھی، یہ میں اس کے وضاحت بعد میں کروں گا، اس کے لغوی معنی کیا ہے، لیکن یہ جو پس منظر ہے اس کو اگر آپ پہچان لیں کہ جس میں یہ ری ایشورنس دی جا رہی ہے، اے نبی وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بالکل مطمئن رہیں، آپ کے لیے آخرت کہیں بہتر ہے پہلی سے، لفظی ترجمہ ہوگا آپ کے لیے پچھلی کہیں بہتر ہے پہلی سے، یہ لفظی ترجمہ ہوگا۔ اب اس کا ایک معنی تو یہ ہو سکتے ہیں کہ یہ مراد ہے آخرت، یعنی آخرت میں آپ کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوگا، دنیا میں جو بھی آپ کا مقام اور مرتبہ ہے اس سے، اور اس کے لیے چونکہ سابقہ صورت میں بھی یہ الفاظ آئے ہیں وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، ہمارے ہی اختیار میں ہے آخرت بھی اور اولا بھی، پچھلی زندگی بھی، آخرت کی زندگی بھی اور دنیا کی زندگی۔ اس اعتبار سے ان دونوں صورتوں کے اندر ایک لفظی مناسبت بھی پیدا ہوئی ہے۔ ایک مفہوم تو یہ ہے کہ آخرت سے مراد آخرت ہے معروف معنی میں، جسے اب آخرت سمجھتے ہیں بعد بعد الموت کی زندگی، اخروی زندگی، اور اولا سے مراد ہے دنیا کی زندگی۔ ایک مفہوم یہ لیا گیا ہے اور میرے نزدیک یہی صحیح ہے، ہر آنے والا وقت آپ کے لیے پچھلے وقت سے بہتر، اس دنیا میں بھی آپ کی ترقی درجات ہوتی رہے گی مسلسل، اور آخرت میں بھی آپ کی ترقی درجات کا سلسلہ منقطع نہیں ہوگا، مسلسل جاری رہے۔ اس میں مجھے آج بھی یاد آ رہا ہے، مولانا داؤد غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ تقریر کی تھی، ساہیوال میں منگمری کہلاتا تھا اس زمانے میں، تو انہوں نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ اس مقام کو بیان کیا تھا، اور بڑی پیاری ایک حدیث سنائی تھی، وہ میرے پاس حوالہ نہیں ہے اس وقت، میں صرف ان کو ہی سند کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میدان حشر میں لواء الحمد بیدی، اللہ کی حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ حمد جو ہے، آپ کا نام محمد بھی اسی سے ہے، اور احمد بھی اسی سے ہے، اور حامد بھی اسی سے ہے، اور محمود بھی اسی سے ہے، اور یہ جو ہے یہ اس امت کے لیے بھی یہ لفظ آیا ہے، تو اس اعتبار سے لواء الحمد بیدی، اور خاص جملہ یہ ہے اس روز میں اللہ کی جو حمد بیان کروں گا وہ آج نہیں کر سکتا۔ پیارا جملہ ہے، اس لیے کہ حمد کوئی انسان بیان کرتا ہے اپنے خود معرفت کے مناسبت سے، جتنی گہری اپریسیشن آپ کو کسی شے کی حاصل ہوئی ہے اتنا ہی تو آپ اس کو بیان کر سکیں گے۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ اپریسیشن آپ کی زیادہ ہو، بیان آپ نہ کر سکیں، اتنی بھی نہ بیان کر سکیں، وہ تو یہ ہے کہ انسان کا یعنی کلام کی صلاحیت جو ہے اس میں کم ہے، قوت بیانیہ کا قصور ہے، اس کی کمی ہے، لیکن یہ کہ ظاہر بات ہے کہ جتنی اپریسیشن ہے اس سے زائد تو کوئی شخص بیان نہیں کر سکتا، کتنا ہی وہ طلاقت لسانی اور اس کے اندر قوت بیان موجود ہو، اس کا بیان رہے گا وہیں تک جہاں تک کی اپریسیشن اس کو حاصل ہوئی۔ معلوم ہوا کہ وہ معرفت رب جو حضور کو اس دنیا میں حاصل تھی اس سے کہیں بڑھ کر معرفت رب ہوگی میدان حشر میں، اور اس وقت جو حمد بیان کریں گے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس دنیا کی زندگی میں رہتے ہوئے وہ حمد بیان نہیں کر سکتے تھے۔
تو وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، ہر آنے والی ساعت آپ کے لیے پچھلی ساعت سے بہتر ہوگی اور آپ کے مراتب بلند سے بلند تر ہوتے چلے گا۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اور عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا کچھ دے گا، وہ کچھ دے گا۔ اب یہ میں نے دو ڈائمنشنز علیحدہ کر دی، اتنا کچھ دے گا یہ گویا کہ کوانٹیٹیو ہے، وہ کچھ دے گا یہ کوالیٹیٹیو ہے، اور یہاں پر ان دونوں کو بالکل مبہم رکھا گیا، واضح نہیں کیا گیا۔ کہیں ابہام میں زیادہ تاثیر ہوتی ہے، وہ کچھ دے گا، وضاحت نہیں کیا کیا دے گا، اس کی وضاحت نہیں کی گئی، لیکن اس میں زیادہ جو ہے مبالغہ ہے، زیادہ تاثیر ہے۔ آپ کا رب آپ کو وہ کچھ دے گا اور اتنا کچھ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اب اس میں وہ کوانٹیٹیو کوالیٹیٹیو سارے ایلیمنٹس لے آئی، اس میں وہ چیز بھی لے آئی ہے، دنیا میں آپ کو کامیابی ہوگی، آپ فاتح کی حیثیت سے مکے میں داخل ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا کہ یہی قبائل عرب جو ہے یدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں فوج میں فوج داخل ہوں گے۔ پھر آپ کی امت کے ہاتھوں کیسر و کسریٰ کی سلطنتیں جو ہے وہ زیر ہوں گی، اور وہاں پر جھنڈے گاڑے جائیں گے۔ آپ کے خلفائے راشدین کے زمانے میں کہاں سے کہاں تک بات پہنچ جائے گی۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ حضور نے فرمایا میرے لیے پوری زمین لپیٹ دی گئی، یہاں تک کہ میں نے اس کے مشارق اور مغارب سب دیکھ لیے، مشرق و مغرب سب میرے سامنے آ گئے، اور جو کچھ میں نے دیکھا ہے زمین کا حصہ، وہاں پر میری امت کی حکومت قائم۔ یہ بھی گویا کہ وہ ایک نبی ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ پھر یہ کہ آخرت میں جو مقام ہوگا، خود آپ کو ذاتی طور پر مقام محمود پر فائز کیے جائے۔ پھر یہ کہ آپ کے لیے شفاعت کبریٰ، جس کی کہ احادیث کے اندر صراحت آئی ہے، تو اے نبی آپ راضی ہو جائیں گے۔ جب میں پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وہاں حضرت ابو بکر سے خطاب تھا، تو وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، یہاں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اب اس میں تفاصیل کا جتنا بھی ہے رنگ وہ بھر لیجئے، کیا کچھ اللہ نے دیا اور کیا کچھ جو ہے ابھی آخرت میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی امت کے لیے کیا کیا مدارج ہیں اور کیا کیا رتبے ہیں جو اللہ نے رکھے ہیں۔ الم یجدک یتیما فآویٰ، یہ جب 3 آیتیں آ رہی ہیں، یہ بھی وہ انداز ہے، دیکھو ہم نے تمہارا ساتھ کبھی چھوڑا ہے پہلے؟ غور کرو اپنی سابقہ زندگی پر، جو تمہارا رب تمہیں ان مراحل سے گزار کر لایا، کہ آئندہ تمہارا ساتھ چھوڑ دے گا؟ یہ بھی جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہاں بھی تھوڑا سا آدمی کی زبان لڑکھڑاتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ان چیزوں کے حوالے سے تذکیر کی ضرورت تھی۔ ہمارا ذہن قبول کرنے سے آپ کے خاص مقام و مرتبے کے اعتبار سے ذرا یہاں رکتا ہے، رکاوٹ محسوس کرتا ہے۔ سامنے کی باتیں ہیں بالکل، لیکن یہ کہ یہ سامنے کی باتیں جیسے کسی طالب علم کو کوئی استاد یاد دلاتا ہے، وہاں تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کیا یہ باتیں اس طور سے یاد دلانے کی ضرورت تھی؟ یہاں آ کر ذرا طبیعت جو ہے رکتی ہے۔ بہرحال اس پر میں عرض کروں گا اس کی توجیہ کیا ہے۔ اس وقت یہ سمجھ لیجئے، یہ حضور کی حیات طیبہ کے 3 ادوار ہیں، جن میں اللہ کی رحمت اور شفقت جو ہے حضور پر، اللہ کی عنایت خصوصی حضور پر 3 مختلف صورتوں میں جو ہے وہ شامل حال ہوئی۔ اس کے حوالے سے بلکہ نوٹ کر لیجئے، میں نے کبھی سیرت کی تقریر میں یہ عرض کیا تھا کہ حضور کی پوری حیات دنیاوی 6 آیات کے حوالے سے 6 چیپٹرز میں 6 آیات کے زیر عنوان لائی جا سکتی۔ 3 آیات یہ ہے اور 3 آیات سورہ مدثر کی۔ آپ کا پہلا حصہ زندگی کا وہ ہے، یوں سمجھیے کہ 10-12 برس تک کی زندگی۔ پیدائش ہو رہی ہے والد کے انتقال کے بعد، چند سال کے ہیں کہ والدہ کا سایہ سر سے اٹھ گئے، مزید 2 سال گزرے کہ دادا بھی اللہ کے ہاں گئے۔ اس کے بعد البتہ یہ نوٹ کر لیجئے، ہمارے بھی عام جو مورخین ہیں اور سیرت نگار ہیں، انہوں نے ایک بہت بڑا خلا چھوڑ دیا ہے۔ عبد المطلب کے انتقال کے بعد زبیر حضور کے تایا حضور کے اتالیق اور سرپرست رہے۔ ابو طالب کو زیادہ نمایاں کرنے کے لیے زبیر کا نام جو ہے خارج کر دیا گیا یہ سیرت کی کتابوں سے۔ وہ جو جنگ بھی ہوئی تھی، واحد جنگ ہے حضور کی اس دور میں جس میں کہ حضور شریک ہوئے ہیں، اگرچہ آپ نے باقاعدہ کوئی خوریزی میں حصہ نہیں لیا، لیکن یہ کہ وہ تو ایک قبائلی معاشرہ تھا، جب جنگ ہے تو ہر قبیلے کے جو بھی جوان ہیں ان کو جا کے شریک ہونا ہے۔
اس وقت علم جو تھا بنو ہاشم کا علم وہ زبیر کے ہاتھ میں تھا، ابو طالب کے ہاتھ میں نہیں تھا۔ یہ تو زبیر کے انتقال کے بعد ابو طالب کا مرحلہ آیا ہے کہ پھر وہ جو ہاؤس آف ہاشم تھا، بنو ہاشم، ہاشم کا گھرانہ، اس کی جو سربراہی ہے وہ ابو طالب کے ہاتھ پہ آئی ہے ذمہ داری، اور پھر یقیناً ہم بھی تسلیم کرتے ہیں کہ انہوں نے ساتھ دیا ہے حضور کا اور تعاون کیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ یہ 4 مرحلے آپ ذہن میں رکھیے، بلکہ ایک اعتبار سے نوٹ کر لیجئے، ابو طالب کو حضور نے سپورٹ کیا ہے معاشی طور پر۔ ابو طالب کا کوئی معاشی احسان محمد کی گردن پر نہیں ہے، اور یہ میں کسی تعصب کی وجہ سے ہرگز نہیں کہہ رہا۔ جب میں ابو طالب کا وہ احسان مانتا ہوں اور ڈنکے کے چوٹ اعلان کرتا ہوں کہ 10 برس تک پروٹیکشن دنیا میں اگر حاصل تھی حضور کو تو وہ ابو طالب کی وجہ سے تھی، ورنہ آخرت میں تو ظاہر بات ہے اصل جو ہے پروٹیکشن وہ تو اللہ کی ہے، لیکن وہ تو ہے انویزیبل ورلڈ، وہ تو ہے غیبی ایک عالم۔ دنیا میں عالم اسباب میں پروٹیکشن جو حضور کو حاصل رہی ہے آغاز وحی کے بعد سے لے کر سن 10 تک، جب تک کہ ابو طالب کا انتقال نہیں ہو گیا، تو آپ کو جو بھی حفاظت حاصل رہی ہے وہ ابو طالب کی، کوئی شک نہیں۔ اور اس کی بنا پر ہم میں سے ہر شخص کی گردن پر اور کندھے پر احسان کا ایک بار گراں ہے ابو طالب کا۔ لیکن یہ کہ ایک درمیان میں نوٹ کر لیجئے، جہاں تک معاشی کفالت کا تعلق ہے حضور پر یہ احسان ابو طالب کا نہیں ہے، بلکہ ابو طالب پر احسان ہے حضور کا۔ آپ نے محنت کی، مزدوری کی، مشقت کی، آپ کماتے تھے اور ابو طالب کے گھرانے کو سپورٹ کرتے تھے، اس لیے کہ ابو طالب مفلس تھے، قلاش تھے، دنیاوی حیثیت ان کی نہیں تھی، مالدار نہیں تھے، عیالدار تھے، اولاد بہت تھی۔ حضور نے بھیڑیں بکریاں چرائی ہیں اور کمایا ہے، اور حضور نے محنت کی ہے اور پالا ہے اور معاشی اعتبار سے سپورٹ کیا ابو طالب کے گھرانے۔ پھر جب آپ کی شادی ہو گئی حضرت خدیجہ سے تو حضرت علی کو اپنے پاس اسی لیے رکھا ہے تاکہ وہ جو بوجھ ہے ابو طالب کے اوپر وہ کم رہے، جو اپنے بچوں کی جو بھی ہے ان کی کفالت کا، تو ایک شخص ان کے پاس، اور غالباً حضرت جعفر جو ہے وہ بھی کسی اور کے پاس تھے۔ تو اس اعتبار سے شاید حضرت عباس کے پاس، اگر میرا جو ہے وہ یادداشت اگر ٹھوکر نہیں کھا رہی، اسی وجہ سے یہ معاملہ تھا کہ عباس بھی جو ہے وہ کافی آسودہ حال تھے۔ ادھر حضور کو اللہ تعالیٰ نے غنا عطا کر دیا حضرت خدیجہ سے شادی کا، نتیجہ یہ نکلا ہے کہ حضرت علی یہاں تھے، جعفر وہاں تھے، اس لیے کہ ابو طالب سپورٹ نہیں کر پاتے۔ بہرحال پہلا مرحلہ جو ہے حضور کی حیات طیبہ کا، سیرت مطہرہ کا، الم یجد کا یتیما فآوا۔ اے محمد ذرا دیکھو تو صحیح، پیچھے مڑ کر نگاہ تو ڈالو، تو دنیا میں آئے تو تمہارے والد کا سر سے سایہ اٹھ چکا تھا، چند برس کے 6 برس کے تھے کہ دادا کی محبت سے بھی محروم، مزید 2 برس کے بعد ماں کی محبت اور شفقت بھی ختم ہوئی۔ پھر ہم نے کس کس طریقے سے آپ کے لیے بندوبست کیا، کہاں کہاں سے فآوا، پناہ دی ہے، کہاں کہاں سے پروٹیکشن ملی ہے، کیسی کیسی محبتیں آپ کو ملی ہیں، دادا کی محبت، والدہ کی محبت، پھر زبیر کی محبت۔ زبیر کے علم تلے محمد الرسول اللہ اس جنگ میں شریک تھے، اگرچہ باقاعدہ خوریزی میں آپ نے حصہ نہیں لیا، لیکن تھے، جھنڈا ان کے ہاتھ میں تھا۔ تو پہلا دور تو یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات دنیاوی کا، جس کے لیے عنوان ہے الم یجد کا یتیما فآوا۔ یہاں تھوڑا سا ان آیات کی ترتیب میں آگے پیچھے ہے، اور غالباً یہ آہنگ کا جو بھی قرآن مجید کے اندر جو ایک آہنگ ہے، صوتی آہنگ، یہ ڈیوائن میوزک جو ہے اس کا تقاضا ہے۔ دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، پایا آپ کو تنگ دست تو غنی کر دیا۔ اب اس کے دونوں پہلو ذہن میں رکھیے، ایک غنائے ظاہری جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے آپ کے نکاح کے ذریعے سے آپ کو دنیا میں غنا کی شکل حاصل ہوگی۔ اب یہ کہ دولت ہے، سرمایہ ہے، وفادار بیوی ہے، جان چھڑکنے والی بیوی ہے، اپنی ساری دولت جو ہے آپ کے قدموں میں لا ڈالی ہے۔ وہ واقعات میں نے آپ کو سنائے ہیں، امام راضی نے کوٹ کیا ہے۔ ایک موقع پر حضور کہیں باہر گئے، ابھی وحی کا آغاز نہیں ہوا تھا وہ دور، اس لیے کہ 15 برس ہیں آپ کی ازدواجی زندگی کے، جبکہ ابھی وحی شروع نہیں ہوئی۔ 25 برس کی عمر میں آپ کا نکاح ہوا حضرت خدیجہ سے، اور 40 برس کی عمر میں وحی کا آغاز ہوا، تو یہ 15 برس ہے۔ یا اس میں سے کوئی تھوڑا سا وقت نکال لیجئے، وہ میں تیسری آیت کے ذیل میں لاؤں گا جو یہاں درمیان میں آئی ہے۔ تو بہرحال 12-13 برس کا یہ مرحلہ بھی ذہن میں رکھیے، یہ آپ نے خوشحالی کا، اطمینان کا، ایک وفادار بیوی ہے نکاح میں،
بچے بھی اللہ نے دیے ہیں، اگرچہ بیٹے ہوئے وہ لے لیے، بیٹیاں ہیں، ہرا بھرا گھر ہے، دولت ہے، آسائش ہے، عزت ہے، آپ کی تجارت ہے، آمد و رفت ہے۔ اس کا واقعہ وہ آتا ہے جو امام راضی نے نقل کیا ہے کہ حضور ایک مرتبہ نکل گئے ذرا مکے سے باہر، کہیں وادی میں آپ نے دیکھا کوئی قبیلہ ٹھہرا ہوا تھا، بہت مفلوق الحال لوگ، بدن پر کپڑے نہیں اور فاقوں سے معلوم ہوتا تھا سونکھ کر کاٹا ہوا۔ دیکھ کر آپ آ گئے، کپڑا لے کر لیٹ گئے، ایک کیفیت حزن کی اور ملال کی۔ حضرت خدیجہ نے پوچھا کیا معاملہ ہے، آپ کی طبیعت ناساز نہیں، کیا معاملہ ہے؟ فرمایا کہ میں گیا تھا باہر، میں نے دیکھا ایک ایسے لوگ ہیں اور میرے پاس کوئی دولت نہیں ہے کہ میں ان کی مدد کر سکوں۔ تو حضرت خدیجہ نے کہا کہ اچھا آپ جائیے فلاں فلاں لوگوں کو لے آئیے، بلا لائیے ذرا، مکے کے بڑے بڑے لوگ، اور ان میں الفاظ ہیں کہ فیہم الصدیق، حضرت ابوبکر کو بھی بلایا گیا، وہ بھی نمایاں لوگوں میں سے تھے، وہاں کی جو ہائرارکی ہے اس میں بھی ان کا مقام تھا، وہ بھی آئے ہیں۔ تو بہت سے لوگ جو آ گئے، جمع کر لیا، اتنی دیر میں اتنا بڑا ڈھیر اشرفیوں کا حضرت خدیجہ نے لگایا کہ جب حضور آ کر بیٹھے تو اس کے پیچھے چھپ گئے اور پھر کھڑے ہو کر کہا حضرت خدیجہ نے، آپ سب لوگ گوا رہے ہیں، میں نے یہ ساری دولت محمد کو دی، وہ جہاں چاہیں خرچ کریں۔ یہ ہے ان کی شان۔ تو یہ ظاہری غنا ہے، ابھی اس کو بھی آپ سمجھیے کہ یہ ظاہری غنا ہے۔ اصل غنا تو غنا النفس ہے، الغنا غنا النفس، وہ تو آپ کا قلب جو ہے وہ تو غنی ہمیشہ تھا اور ہمیشہ رہا، لیکن یہ کہ یہاں در حقیقت مراد جو ہے وہ غنا جو ہے وہ باطنی غنا نہیں۔ فوجدک عائلا فاغنا، پایا آپ کو تنگ تو آپ کو غنی کر دیا۔ یہ وہ زندگی کا دوسرا دور ہے۔ تیسرا دور وہ ہے، یہ ہے در حقیقت ایک اعتبار سے بڑا سخت دور جو حضور پر گزرا ہے، اس کو آپ کہہ سکتے ہیں فلسفیانہ غور و فکر کا دور۔ دیکھیے اس کو ایک انداز سے ذرا حضور کے مقام و مرتبے کے اور آپ کے ذکر سے تو یہ چیز پھر غیر متناسب اور نامناسب نظر آتی ہے، لیکن بات کو سمجھیے، جب تک کہ ایک تنگ دستی تھی تو پوری محنت جو ہے جسمانی مشقت لگ رہی ہے، اب جب فراغت بھی ہو گئی، ہر طرح کی سہولتیں بھی حاصل ہو گئیں، گھریلو ازدواجی زندگی کی مسرتیں بھی حاصل ہیں، تو غالباً اب وہ وقت آیا ہے کہ فلسفیانہ غور و فکر، یہ کائنات ہے کیا، یہ زندگی ہے کیا، یہ ہم کہاں سے آئے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، یہ گاڑی چلے جا رہی ہے، رو میں ہے رخش عمر، کہاں دیکھیے تو ہمیں نہ ہاتھ باغ پہ ہے نہ پا ہے رکاب میں، کدھر جا رہے ہیں پتہ نہیں، کہاں ہم جا رہے ہیں، کہاں سے ہدایت ملے۔ پھر یہ جو پستی ہے اخلاقی، اب ظاہر بات ہے جو خود اخلاق کی اس بلندی پر فائز ہو، اسے جو اپنے معاشرے میں پستی نظر آ رہی ہے، یہ لوگ کس درجے دنات اور کس درجے کمینگی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، کیسی درندگی کا مظاہرہ ہو رہا ہے، غلاموں پر جو ظلم و ستم ہو رہا ہے، لوگوں کے اندر جو ہے اخلاق کا شمع نہیں رہا، یتیموں کو دھکے دیے جا رہے ہیں، بھوکوں کو کھانا کھلانے والا کوئی نہیں ہے، یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فحاشی ہے۔ اور عشقیہ داستانیں جو ہے کھڑے ہو کر بڑے شوق سے لمبے لمبے قصیدوں کے اندر بیان کی جا رہے ہیں، فحاشی ہو رہی ہے، یہ ننگے مادر ذات برہنہ طواف کیا جا رہا ہے کعبے کا، کیا ہو رہا ہے، اس کا کیا علاج ہے، حالات میں کوئی بہتری ہو سکتی ہے، کیسے ہوگی؟ ایک سلیم الفطرت انسان ایک طرف تو اپنے ماحول کو دیکھ کر کڑ رہا ہے، سوچ رہا ہے اس کا حل کیا ہے، ہو بھی سکے گا حل کہ نہیں، کوئی امکان ہے اس کے درست ہونے کو؟ پھر یہ کہ مجھے کہاں سے ہدایت ملے، یقین والی دولت کہاں سے ملے، یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو فلسفیانہ غور و فکر کا ایک بڑا شدید مرحلہ محمد الرسول اللہ پر گزرا ہے۔ بلکہ یہ ابھی لفظ رسول اللہ میں نے ایڈ کر دیا، اس وقت تک تو ابھی آپ کی نبوت ظاہر نہیں ہوئی، رسالت پر فائز نہیں ہوئے، یہ ایک حکیمانہ غور و فکر کا مرحلہ ہے۔ اسی کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ فلما بلغ 40 سنة حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنث فيه، آپ نے غور و فکر شروع کیا، خلوت گزینی محبوب ہو گئی، اب ملنا جلنا چھوڑ دیا لوگوں سے، جیسے کہتے ہیں وڈرا کر لینا، وہ ملنا جلنا، دنیا کی محفلوں سے اکتا گیا ہوں یا رب، کیا لطف انجمن کا جب دل ہی بجھ گیا ہو۔ بہرحال یہ شعر پورے طور پر تو یہاں پہ منطبق نہ کیجئے، دل کے بجھنے کا کوئی سوال نہیں، لیکن دلچسپی نہیں رہی، غور و فکر، سوچ وچار، اسی غور و فکر کے اندر غلطہ و پیچا، اسی میں پھر یہ کیفیت اتنی شدت پیدا ہوئی کہ گھر سے بھی نکل گئے، کئی دن کئی راتیں مسلسل غار حرا میں وہ غور و فکر ہو رہا ہے،
یتحنس کا لفظ آیا حدیث میں، حضرت عائشہ سے یہ روایت ہے کہ جب آپ کی عمر شریف 40 کے لگ بھگ ہوئی تو آپ کی طبیعت کے اندر خلوت گزینی محبوب ہو گئی، آپ کو لوگوں سے کٹ کر اور منقطع ہو کر کہیں علیحدگی میں بیٹھنا۔ پھر یہاں تک ہوا کہ اس کے اندر شدت پیدا ہوئی کہ غار حرا میں کئی کئی دن آپ مقیم رہتے تھے، کچھ کھانے پینے کا سامان حضرت خدیجہ جو ہے باندھ دیتی تھی اور وہاں جا کر آپ مقیم رہتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ یتحنس فی، اب تحنس کا لفظی ترجمہ ہے عبادت یا گناہ کے اثرات کو زائل کرنے کی کوشش کرنا۔ ہنس کہتے ہیں گناہ کو، تحنس جو ہے کہیں کہیں باب تفاعل جو ہے اس معنی میں دیتا ہے سلب ماخذ، کہ جیسے کہ گناہ کا کو زائل کرنے کے لیے عبادت کی جاتی ہے، تو یہ تحنس فی۔ لیکن پھر یہ کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے یہ سوال اٹھایا کہ آپ عبادت کیا کرتے تھے، کس طرح سے کرتے تھے؟ ظاہر بات ہے کہ آپ بنی اسرائیل میں پیدا نہیں ہوئے، یہاں پر جو ہے ملت ابراہیمی اس میں سب چیزیں گم ہو چکی، تو عبادت کیسے کرتے تھے؟ تو تقریباً اجماع ہے اس پر کہ کانا صفت و تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غار حرا میں آپ غور و فکر کرتے تھے، سوچ بچار کرتے تھے۔ یہ وہ سوچ بچار کا مرحلہ ہے جس میں انسانی فلسفیانہ فکر جہاں تک پہنچ سکتا ہے وہاں تک محمد پہنچ گئے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب وہ مقام آیا ہے کہ جس سے آگے عقل انسانی کی رسائی نہیں ہے، گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے، منزل نہیں ہے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جس پر وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اب وہ پردے اٹھے ہیں، افلاک سے آتا ہے نالوں کا جواب آخر، اٹھتے ہیں حجاب آخر، کرتے ہیں خطاب آخر۔ اب وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ یہ گویا کہ سیرت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، حیات طیبہ جو ہے آپ کے حیات دنیاوی کا تیسرا مرحلہ ہے۔ اس تیسرے مرحلے کے بعد بھی چوتھا مرحلہ ہے۔ ابھی وہ تشویش کیسے ہو، کس طرح کروں، غور و فکر، سوچ بچار، بڑا بوجھ آ گیا ہے، بہت بھاری بوجھ ہے، اس کا جو احساس گراں ہے اس کا ہے در حقیقت یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، اے کپڑے میں لپٹ کر لیٹنے والے، اے کمبل میں لپٹ کر لیٹنے والے، اے لحاف کو اوڑھ کر لیٹنے والے، کھڑے ہو جاؤ، اب تمہاری جد و جہد شروع ہو جاتی چاہیے۔ لاکھ حکیم سر بجے ایک کلیم سر مکف، اب یہ غور و فکر کا مرحلہ ختم کرو، آؤ میدان عمل میں۔ اور دو عمل ہے، ایک رات کا عمل ہے قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا اور زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا، اور ایک دن کا عمل ہے یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر۔ تو پانچواں مرحلہ ہے حضور کا انذار۔ پورا مکی دور جو ہے آپ یہاں سمجھیے، دعوت، انذار، خبردار کرنا، جگانا، ہوش میں لانا، یہ 13 برس جو ہے یہ در حقیقت مرحلہ ہے انذار کا۔ اور آخری 11 برس یہ مرحلہ ہے تکبیر رب۔ اب اللہ کے جھنڈے کو بلند کرنے کے لیے سیف بدست آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاد اور قتال کے میدان میں۔ 6 آیات کے حوالے سے حیات دنیاوی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی الم یجد کا یتیما فآویٰ، پہلے 10، 11، 12 برس، ووجدک عائلا فاغنیٰ، یہ وہ درمیانی حصہ، جیسے کہ آپ کی تجارت بھی کچھ کامیابی حاصل ہوئی اور پھر خاص طور پر حضرت خدیجہ سے شادی کے بعد، اور پھر وہ جو زندگی کا آسائش کا، آرام کا، دنیاوی جسے آپ کہتے ہیں خوشیوں کا ایک وقت آیا ہے جو گزرا ہے، ہر طرح کی سہولت، دنیاوی آسائش۔ پھر وہ وقت آیا غور و فکر، سوچ بچار۔ پھر وہ وقت آیا اب کھڑے ہو جاؤ، یا ایھا المدثر، کمر کس لو، یا ایھا المزمل قم، یا ایھا المدثر قم۔ اور اس کا پہلا مرحلہ انذار، قم فانذر، اور آخری مرحلہ وربک فکبر، تکبیر رب اور اس کے لیے باطل سے پنجہ آزمائی، یہاں تک کہ قتال، اللہ کی راہ میں جنگ۔ یہ ہیں 6 مراحل اور 6 آیات۔ بہرحال ان کے حوالے سے اب جو بات مجھے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اس پر یہ ہے کہ ضال کے لفظی معنی کیا ہیں، اس پر بہت سی آپ کو مل جائیں گی تفاسیر کے اندر آ رہا۔ ضال کے معنی جو ہے یہ سمجھ لیجئے ایسا شخص بھی ہو سکتا ہے جو راہ سے بھٹک گیا ہو، لیکن اس کا بھٹکنا شرارت نفس کی وجہ سے نہ، مغالطے کی وجہ سے۔ خلوص میں بھی تو آدمی غلطی کر بیٹھتا، جیسے کہ ضالین اور مغضوب علیہم، یہ سورہ فاتحہ میں جو آخری 2 آیات ہیں، ان کا تعلق ان سے ہے
مغضوب علیہم یہود، جنہوں نے اپنی شرارت نفس، محبت دنیاوی کی بنیاد پر ٹھوکر کھائی، ضالین نصارہ، جنہوں نے محبت میں غلو کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے، اور رہبانیت میں غلو کیا، ترک دنیا میں غلو کیا۔ ظاہر بات ہے یہ دونوں چیزیں بدنیتی پر نہیں ہیں، چاہے وہ عقیدت اور محبت کا غلو ہے وہ بدنیتی نہیں ہے، اگر رہبانیت کا راستہ اختیار کیا وہ بھی بدنیتی نہیں ہے۔ نیک نیتی کے ساتھ راستے سے بھٹک جانا یہ بھی لفظ ضال کا مصداق ہے۔ پھر ضال عربی زبان میں آتا ہے کوئی شخص کسی جذبے سے اتنا مغلوب الحال ہو جائے، جیسے کسی کے عشق میں دیوانگی، کوئی ایک کیفیت ایسی طاری ہو گئی ہے جو صوفیہ کی اصطلاح ہے مجذوب، متحیر، فلسفیوں کی اصطلاح ہے متحیر، حیران، اس لیے کہ اس کائنات کا عقدہ کہ کسی نے نہ آج تک یہ سلجھایا ہے اور نہ یہ سلجھے گا، کہ کس نقصد نہ ملک شاید بحکمت ہی معمارہ، حیران کی، وہ بھی ضال کا لفظ ہے۔ آدمی حیران کھڑا ہو ادھر جاؤں یا ادھر جاؤں، یہ بھی ضال ہے۔ راستہ ابھی واضح نہیں ہے، ابھی راستے کی تلاش میں ہے، یہ بھی ضال ہے۔ کوئی کسی کی محبت جو ہے اس درجے سوار ہو گئی ہے کہ اپنا ہوش نہیں رہا، اپنے جو ہے اپنے نہ پیٹ کا خیال ہے، نہ اپنی بھوک کا خیال ہے، نہ اپنے آرام کا خیال ہے، یہ بھی لفظ ضال کا مصداق ہے۔ یہاں پر ان تمام میں سے آئے گا تلاش حقیقت میں سرگرداں، وہ فلسفیانہ غور و فکر کا مرحلہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا میں طے کیا ہے۔ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ اب اس پر جو بات مجھے عرض کرنی ہے، اور یہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ آج ہمیں سورۃ الضحیٰ ہی پر اکتفا کرنی پڑے گی، سورۃ الانشراح جو ہے وہ کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، لیکن اس کو ہم مکمل کر لیں گے۔ ان دونوں کیفیات کو جمع کر لیجئے۔ پہلی کیفیت وہ یہ احساس کہ میرے رب نے کہیں مجھے چھوڑ تو نہیں دیا، یہ تشویش، یہ اضطراب کہ عشقست تو ہزار بدگمانی۔ دوسرا احساس یہ کامیاب ہو سکوں گا، اتنا بڑا بھاری بوجھ اٹھا سکوں گا، کیا یہ اس مشن، اس کی ذمہ داری میں ادا کر سکوں گا، یہ دوسری تشویش ہے۔ اور اس میں ہمت کا کچھ جواب دے جانا، جیسے کہ نیورستینیا کا لفظ میں نے استعمال کیا۔ ان دونوں کیفیات کو جمع کیجئے تو اب صوفیہ کی ایک اصطلاح کے حوالے سے بات سمجھ میں آئے گی۔ قبض کی کیفیت، شدید قبض کی کیفیت تھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس میں کہ یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی ہے آپ کی دلجوئی اور تسلی کے لیے۔ اس کے لیے ذرا تھوڑی سی وضاحت مجھے کرنی پڑے گی۔ دیکھیے، انسانوں کی اکثریت تو ان پر مشتمل ہے جو بے حس ہوتے ہیں اور غبی ہوتے ہیں، جو ہو جائے ڈھیٹ انسان، کسی چیز کی کوئی خاص، بس اپنی فکر ہے، اپنے بطن اور فرج کے تقاضے ہیں، مال جمع کرنا ہے، اس سے آگے کوئی اور فکر نہیں، کوئی سوچ نہیں، کوئی احساسات نہیں۔ کسی کے دل پر کیا بیت رہی ہے ہمیں کیا، وہ جانے۔ کوئی بھوکا ہے ہمیں کیا۔ ایک وہ کیفیت ہے کہ قافلے کو دیکھ کر آئے قبیلے کو، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت وہ ہو گئی جس میں کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے وہ قدم اٹھایا۔ دیکھیے کہ ہوا کرے، ہم کسی کے ذمہ دار تو نہیں، لا ابالی، جیسے آ چکا ہے پچھلی صورت میں، من بخل واستغنی استغنا۔ ان لوگوں کو چھوڑ دیجئے تو ایک اقلیت انسانوں کی ایسی ہوتی ہے جن کے لیے میں دو لفظ اب استعمال کر رہا ہوں، ذہین اور حساس۔ ذہین اور حساس لوگوں میں قبض اور بسط کی کیفیت، یہ مختلف سائیکلز ہیں جو آتی رہتی ہیں۔ کبھی طبیعت میں پشمردگی ہے، دل بجھا ہوا سا ہے، کچھ نا امیدی سی ہے، خود اپنے اوپر اعتماد کی کمی محسوس ہو رہی ہے، مجھ میں صلاحیت نہیں ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا، اب تک جو کچھ کیا بھی ہے، امنگ بھی ہے، امید بھی ہے، روشن پہلو نظر آ رہے ہیں۔ قبض کی کیفیت میں تاریک پہلو نظر آتے ہیں، مایوسی کے پہلو نظر آتے ہیں، پیسیمزم کی کیفیت، اور یہ جو بسط کی کیفیت ہے اس میں روشن پہلو۔ دیکھو یہ بھی تو ہے نا، آخر یہ بھی تو ہوا ہے اور بھی ہو سکتا ہے، آخر اب تک میں نے یہ کام بھی تو کر لیا، آگے بھی مشکل آسان ہو سکتی ہے۔ یہ دو کیفیات ہیں قبض اور بسط کی، جن کو کہ صوفیاء کرام نے یہ اصطلاحات، یہ عنوان دیے، قبض اور بسط۔
جتنی انسان کے اندر حساسیت کی کیفیت زیادہ ہوگی، ذہانت زیادہ ہوگی، اتنا ہی یہ جو ویوز ہیں اس کی ایمپلیٹیوڈ زیادہ ہوتی ہے۔ کم ذہین انسان ہے، کم حساس ہے، آئیں گے تو صحیح ہے، لیکن یہ کہ وہ ویو جو ہے اس کا ایمپلیٹیوڈ جو ہے اس کے اندر اوپر اور نیچے کی کیفیت زیادہ نہیں ہوگی۔ لیکن جتنا یہ معاملہ بڑھتا ہے یہ جو ویو ہے اس کی ایمپلیٹیوڈ بڑھتا چلا جائے۔ لیکن نارمل انسان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ حدود کے اندر رہے، اسی کی ایک کیفیت جو ہے ایب نارمل جب ہو جاتا ہے یہی ہے جو جدید ہماری جو سائیکولوجیکل میڈیسن ہے اس میں اسے مینیکس ڈپریسو سائیکوسس کہا جاتا ہے۔ مایوسی ہوئی تو اتنی ہوئی کہ جیسے کمر ٹوٹ کر رہ گئی، اور اسی ڈپریشن میں ہوتی ہیں خودکشیاں، خودکشی کر جاتا ہے ڈپریشن۔ کچھ روشن پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی امید کا پہلو نظر ہی نہیں آ رہا، کوئی صورت نظر نہیں آتی، کوئی امید بر نہیں آتی، کس طرف جاؤں، کدھر دیکھوں، کسے آواز دوں؟ اے ہجوم نامرادی دل بہت گھبرائے ہے۔ اور جب آدمی محسوس کرتا I can't face these realities، he commits suicide۔ یہ اور جب کیفیت ہوتی ہے انشراح کی تو آدمی خوب بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے، امنگ ہے، محنت ہے، دوڑ رہا ہے، امیدیں ہیں، اب ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے۔ عجیب ہے یہ۔ اصل میں مجھے کچھ تجربہ بھی ہوا ہے، ہمارے خاندان میں بھی یہ مرض موجود رہا۔ میرے والد مرحوم کافی طویل عرصے اس مینیک ڈپریسو سائیکوسس کے مریض رہے۔ کچھ ہوتا ہے یہ معاملہ، ویسے بھی شاید ہمارا خاندان جو ہے اس کیٹیگری میں آتا ہے جس میں ذہانت نسبتاً کچھ زیادہ ہے، حساسیت بھی نسبتاً کچھ زیادہ ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ کوئی شخص جو ہے یہ فلسفے کے طور پر اختیار کر لے کہ اپنے آپ کو ڈھیٹ بنا لینا ہے، یہ فلسفہ بھی بن سکتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ اگر آدمی چھوڑ دے اپنی طبیعت کو تو یہ دونوں کیفیات آتی ہیں۔ انہی کیفیات میں اگر یہ جو اپورڈ اینڈ ڈاؤنورڈ موومنٹ ہے یہ ایک حد سے نکل جائے تو یہ بیماری ہے مینیک سائیکوسس، مینیک ڈپریسو سائیکوسس۔ اس میں جب آدمی ہوتا ہے وہ اپر کیفیت میں تو اس کے اندر بڑی عظیمت ہے، روشنی ہے، امید ہے، لوگوں سے گفتگو کر رہا ہے، حق بول رہا ہے، خوب جو ہے محفل کے اندر، اب وہ محفل میں اسے دلچسپی محسوس ہو رہی ہے اور اسے ہر چیز کا روشن پہلو نظر آ رہا ہے، خود اپنے وجود کا بھی روشن پہلو، دوسروں کے وجود کا بھی، دوسروں کی بات میں سے بھی وہ اچھا پہلو تلاش کریں گے، وہ برا پہلو تلاش نہیں کریں گے۔ جب دوسری کیفیت ہے ڈپریشن کی، ہر ایک کی بات میں کوئی برائی نظر آئے گی، کوئی اس کی نیت کا فطور ہے، کوئی فساد ہے، کوئی یہ جو ہے بدنیتی کے ساتھ یہ بات کر رہا ہے، کوئی خیر کہیں ہے ہی نہیں، برائی ہی برائی ہے، مایوسی ہی مایوسی ہے، بدلی ہی بدلی۔ یہ ہے در حقیقت وہ کیفیت، اس کو غالب نے بہترین انداز میں تعبیر کیا ہے۔ ذہین اور حساس انسانوں میں ان کی جو ترقی ہے وہ انہی مراحل سے ہو کر گزرتی ہے، اور ہر ڈپریشن کے بعد، ڈپریشن میں اس سینس میں استعمال نہیں کر رہا، یعنی بیماری کی حد تک پہنچنے والی ڈپریشن نہیں، صرف قبض کی حد تک پہنچنے والا معاملہ۔ ہر قبض کے بعد جب بست آتا ہے تو آگے ترقی ہوتی ہے، جس کو آپ کہتے ہیں بائی لیپس اینڈ باؤنڈس، آدمی جو ہے چھلانگ لگاتا ہے، گویا کہ ایک درجہ جو پہلے تھا اس سے آگے درجہ انسان کا جو ہے اس سے بلند تر پوزیشن پر انسان پہنچتا ہے۔ ہر قبض کے بعد جو نیا بست آتا ہے وہ ایک نئی کیفیت، نئی شان، نئی بلندی، نئی رفعت لے کر۔ اس کو غالب نے تعبیر کیا ہے بہت خوبصورت انداز۔ رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، یعنی شاعر بھی کبھی ایسا وقت آتا شعر جو ہے وہ اس پر نازل ہی نہیں ہو رہا، شعر نہیں کہہ پا رہا، طبیعت میں رکاوٹ سی ہے، بندش سی ہو گئی ہے، کوئی کلام موضوع ہو ہی نہیں رہا۔ لیکن پھر جب یہ کیفیت جو ہے بدلتی ہے اور جب پھر بست کی کیفیت آتی ہے، رکتی ہے میری طبع تو ہوتی ہے رواں اور، پھر اس کے اندر ایک جولانی نئی ایک کیفیت جو ہے انشراح کی، وہ ایک بالکل نئی کیفیت، نئی شان کے ساتھ۔ یہ ہے وہ معاملہ جو ان آیات مبارکہ کے پس منظر میں ہے۔ اسی لیے اب میں آپ کو اس کا حوالہ دے رہا ہوں، تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ علیہ نے بہت عمدہ بات فرمائی کہ حالت قبض اگر کسی شخص پر طاری ہو تو اس حال میں اکسیر کا درجہ رکھتی ہے یہ سورہ مبارکہ،
اس لیے کہ یہ نازل ہوئی ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اسی حالت قبض میں. والضحى والليل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى. یہ تمام آیات اب معلوم ہوگا کہ جیسے موتی پروئے ہوئے. ایک لفظ قبض، اب اس میں جو بھی واقعاتی اور جو میں نے آپ کو روایاتی جو بھی پس منظر بیان کیا وہ بھی فٹ بیٹھ رہا ہے. وہ خودکشی کا معاملہ بھی آ گیا اس میں فٹ بیٹھ رہا کہ بخاری شریف میں روایت موجود ہے کہ حضور فرماتے ہیں کہ میری طبیعت پر اس درجے اضطراب تھا، اتنی کیفیت جو ہے میری تشویش کی تھی کہ میرے دل میں بار بار خیال آتا تھا کہ پہاڑ پر چڑھ کر اپنے آپ کو نیچے گرا دوں. یہ سارے معاملات اب آپ کو محسوس ہوگا جیسے تمام کڑیاں جو ہے وہ جڑ گئی، جیسے رات کو اب آپ اٹھ نہیں پا رہے، اضمحلال ہے، اعصابی جو ہے اعصاب اس درجے متاثر ہو چکے ہیں. صرف یہ ایک احساسات کی کیفیت نہیں ہے، آپ کی قوت فعلی جو ہے، قوت عملی، وہ بھی اس درجے متاثر ہو چکی ہے کہ کئی راتیں گزر گئی اور آپ رات کو نہیں اٹھ سکے، جس پر کہ ام جمیل کو یہ کہنے کا موقع مل گیا کہ معلوم ہوتا ہے محمد تمہارا شیطان تمہیں چھوڑ دیا. اب یہ جملہ اپنی جگہ پر اس کی کاٹ ہے یقیناً، اس سے یضیق صدروں کا بما یقولون، لیکن وہ کیفیت جس کی وجہ سے یہ جملہ آیا ہے اس پر نگاہ دوڑائیے، اس پر نگاہ کو مرکوز کریں گے تو معلوم ہوگا ایک لفظ قبض، یہ قبض کی ایک کیفیت تھی. اس قبض ہی کی کیفیت کا ایک مظہر یہ ہے کیونکہ یہ بھی تو در حقیقت قلب مبارک جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اسی پر تو وحی کا نزول ہوتا تھا. یہ بھی وہی داخلی احساسات و کیفیات کا معاملہ ہے، یہی بھی در حقیقت یہ واردات قلبیہ ہی کا سارا معاملہ ہے. اس کو آپ خارج سے تعبیر نہیں کر سکتے، نہ ابھی کوئی ایسے مصائب تھے، نہ ایسی کوئی مشکلات تھیں، نہ ابھی کوئی رد و قضا ایسی شروع ہوئی، نہ ابھی کوئی بحث و نزاع کا معاملہ ایسا ہوا، نہ کوئی ابھی کوئی فزیکل پرسیکیوشن شروع ہوئی. یہ سب داخلی ہے کیفیات ہے، اور ان داخلی کیفیات کے حوالے سے ان سورہ مبارکہ کو اگر صحیح سمجھا ہے تو صوفیہ نے سمجھا. وہ جو اقبال کا شعر ہے کہ کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، مجھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. اور کون سمجھے گا؟ وہ تو سمجھے گا کہ دکھے ہوئے وہ دل کی صدا ہے، وہ کیا ہے جو اقبال کی وہ ایک نظم ہے پرندے کی فریاد، گانا اسے سمجھ کر خوش ہونا سننے والے. یہ تو در حقیقت ایک دکھے ہوئے دل کی صدا، فریاد یہ صدا ہے. تو یہ کیفیت جو ہے رضوان سمجھ سکا ہے جو کہ داروغہ جنت ہے، اس نے سمجھا یہ وہی آدم جو نکالا گیا تھا یہاں سے، یہ اس کی فریاد ہے. کچھ جو سمجھا میرے شکوے کو تو رضواں سمجھا، کچھ کو جنت سے نکالا ہوا انسان سمجھا. تو واقعہ یہ ہے کہ اس سورہ مبارکہ کا صحیح فہم اگر حاصل ہوا ہے وہ امام راضی کو حاصل ہو ہی نہیں سکتا. وہ عقل اور منطق کی گتھیاں سلجھانے والے آدمی، اپنی جگہ ان کی کنٹریبیوشن بہت. یہ لغت اور ادب کا کوئی خاص مسئلہ اس میں ہے ہی نہیں کہ زمخشری اس میں کوئی جولانی دکھائیں اپنی، اس میں کوئی ایسا اشکال ہے ہی نہیں، نحوی اشکال ہی نہیں. لیکن یہ واردات قلبیہ کا معاملہ ہے، احساسات باطنی کا معاملہ ہے، یہ نفسیات انسانی کا معاملہ ہے. اور اس کو وہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو ماہرین علم نفس ہیں، اور وہ ہیں صوفیاء کرام ہمارے ہاں، جن کا وہ ذوق ہے، باطنی کیفیات و احساسات جن کا موضوع ہے کہ یہ در حقیقت حالت قبض کی کیفیت ہے. اور اسی کے حوالے سے آج جو میں آخری بات عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ میں نے آج آپ نے نوٹ کیا ہوگا شروع میں معمول کے خلاف ایک اضافی دعا بھی مانگی تھی. واقعہ یہ ہے کہ آج سے پہلے میں اس دعا کی اصل عظمت کو اتنا نہیں سمجھ پایا تھا جتنا آج سمجھا. یہ جو عظیم دعا ہے جس میں اتنی لجاجت، اتنی ہیوملٹی حضور نے اختیار کی ہے جس سے آگا کا سوال نہیں. اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک، اے اللہ میں خود تیرا بندہ ہوں، میرا باپ بھی تیرا ادنا غلام، میری ماں تیری ادنا کنیز، فی قبضتک، میرا پورا وجود تیرے قبضہ قدرت میں ہے، تیرے ہی اختیار میں. فی قبضتک ماضٍ فی حکمک، میرے پورے وجود میں تیرا ہی حکم جاری و ساری ہے. عدل فی قضاؤک، اور جو فیصلہ بھی تو میرے بارے میں کرے، جو بھی کرے وہ عدل ہے، انصاف ہے. کہ ہر چہ ساقی ما ریخت عین الطاف، ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک، ناصیتی بیدک، میری پیشانی تیرے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے موڑ دے. یہ جو اپنی نفی ہے، نفی اس اعتبار سے بھی اپنی انانیت کی نفی،
انی عبدوں کا وابن عبد کا وابن امت کا، پھر اپنے وجود کی نفی، اپنی مرضی کی نفی، اپنے اختیار کی نفی، فی قبضت کا ماضٍ فی حکموں کا ناصیتی بیدے کا عدل فی قضاء کا۔ پھر دیکھیے واسطہ وہ دیا ہے جس سے اونچا واسطہ ممکن نہیں۔ اسألو کا بکل اسم ہو لک، قرآن مجید میں آیا فدوہ بہا وللہ الاسماء الحسنی فدوہ بہا، اچھے نام اللہ کے ہیں، اس کو پکارا کرو ان ناموں کے حوالے سے۔ اب نام کہاں سے جمع کریں سارے؟ ایک میں اسألو کا بکل اسم ہو لک، جو بھی تیرے نام سمیت بہ نفسک، جن سے تو نے خود اپنے آپ کو موسوم کیا، او علمتہ احدا من خلقک، یا تو نے اپنی مخلوق میں سے کسی کو وہ نام سکھایا، او انزلتہ فی کتابک، یا وہ نام تو نے اپنی کسی کتاب میں نازل کیا، اب استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک، یا اس کو تو نے خود اپنے خزانہ غیب میں محفوظ رکھا ہوا ہے۔ تیرے وہ نام بھی ہیں جو تو نے کسی کو ابھی سکھائے ہی نہیں، تو نے اپنی کتاب میں کسی میں نازل نہیں کیے، وہ تو تیرے خاص خزانے کے اندر وہ ابھی در مکنون ہے، وہ ابھی تیرے پاس موجود ہے۔ یہ اس سے بڑا اب واسطہ کیا ہوگا؟ مانگا کیا ہے ذرا غور کیجیے۔ ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، استدعا میں یہ کر رہا ہوں پروردگار اس قرآن کو میرے دل کی بہار بنا دے، میرے دل کا نور بنا دے، نور صدری، ان تجعل القرآن ربیع قلبی، میرے دل کی بہار، ونور صدری، میرے سینے کا نور، وجلاء حزنی، یہ حزن جو جس سے کہ محمد دو چار ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ کیفیت جو ہے قبض کی، اس کو دور کرنے کا ذریعہ بنا دے اس قرآن کو، جلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی، اور میرے ہموم، میرے تفکرات، میرے غموں کو دور کرنے کا ذریعہ بنا۔ یہ عظیم دعا آج سورۃ الضحیٰ پر غور و فکر کرتے ہوئے، ویسے تو میں تقریباً 30 برس سے اس دعا کا مبلغ ہوں، اس لیے کہ جب میں نے یہاں کام شروع کیا تھا لاہور میں، جو تقریریں کی تھی مسلمانوں پر قرآن مجید کے حقوق کے نام سے جو شائع شدہ ہیں، اس پمفلٹ کے آخر میں نے یہ دعا درج کی ہے۔ یہ اصل میں کچھ مختلف احادیث میں ٹکڑے آئے ہیں، کہیں کوئی ایک ٹکڑا کم ہے، کہیں دوسرا کم ہے، میں نے بڑی تحقیق کر کے تمام روایتوں کو جمع کر کے پھر اس کو مرتب کیا ہے، اور وہ بڑی خوبصورت میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے، اور وہ اس کتابچے کے آخر میں ہے۔ اللہم انی عبدک وابن عبدک وابن امتک فی قبضتک ناصیتی بیدک ماضٍ فی حکمک عدل فی قضاؤک اسألک بکل اسم ہو لک سمیت بہ نفسک او علمتہ احدا من خلقک او انزلتہ فی کتابک او استاثرت بہ فی مکنون الغیب عندک ان تجعل القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذہاب ہمی وغمی۔ یہ وہ کیفیت ہے، اور وہ قرآن جو اس کیفیت میں سب سے زیادہ پر تاثیر ہے وہ یہ قرآن ہے، ان دو صورتوں پر مشتمل قرآن، سورۃ الضحیٰ، سورۃ الانشراح، والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی ولسوف یعطیک ربک فترضی الم یجدک یتیما فآوی ووجدک ضالا فہدی ووجدک عائلا فاغنی۔ اب آخری حصہ رہ گیا، اس میں کوئی خاص وضاحت کی ضرورت نہیں۔ 3 آیت آخری جو ہے، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ان میں سے جہاں تک تو پہلی 2 آیتیں ہیں، ان میں تو یوں سمجھیے کہ عام فطرت انسانی کے نزدیک جو چیزیں خیر ہیں، یہاں پر حضور کو بھی وہی حکم دیا جا رہا ہے یا تاکید کی جا رہی ہے، بلکہ ایک اعتبار سے یہ عدم مناسبت رکھتے ہوا نظر آتا ہے بظاہر۔ حضور خلق عظیم پر تو پہلے سے فائق تھے، قرآن مجید کی گواہی ہے، دوسری وحی نازل ہوئی ہے انک لعلی خلق عظیم، آپ کی طبیعت میں وہ رحمت، شفقت، مودت، لوگوں کے اوپر جو ہے لوگوں کے درد کو اپنے سینے میں محسوس کرنا، یہ تو پہلے سے موجود تھا، تو کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ یہ اس کی ایک مثال میرے سامنے ہے، سورہ مدثر کی آیات 4، 5 اور 6۔ پہلے 3 آیات کا حوالہ تو میں دے چکا، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر ولا تمنن تستکثر۔ یہ 3 آیتیں جو ہیں، یہ بڑی وہاں محسوس ہوتا ہے بظاہر
کہ جس بلندی پر بات ہو رہی تھی یہ باتیں کچھ اس کے ساتھ کچھ اس متناسب نہیں ہے. معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں حضور کے طہارت ذاتی، کپڑوں کا پاک رکھنا، جسم کا پاک رکھنا، احسان کرنا تو یہ نہ چاہنا کہ کوئی اس کا بدلہ ملے، یہ ساری چیزیں جو ہے یہ تو یوں سمجھیے کہ وہ بنیادی اخلاقیات ہیں جن کو حضور کو بتانے کی ضرورت نہیں جس مقام پر کہ محمد رسول اللہ فائز تھے. تو ہم یہی کہیں گے کہ یہ اصل میں اس لیے لایا گیا کہ حضور سے خطاب کرتے ہوئے امت کے لیے یہاں رہنمائی ہے. ہم میں سے ہر شخص کو ضرورت ہے اس کے، جو بھی آپ کے نقش قدم پر چل کر یہ کام کرنا چاہے، دعوت الی الخیر اور انذار اور تکبیر رب کی جد و جہد میں اپنے آپ کو مبتلا کرنا چاہیں، وہ پہلے یہ کام کر لیں. اپنے جسم کو بھی پاک کریں، اپنے کپڑوں کو بھی پاک کریں، ہر طرح کی گندگی علائش سے اپنے آپ کو آزاد کریں. اور یہ کہ احسان دھرنا اور کوئی کام کسی کے لیے خیر کا کرنا، کوئی اور اس کا کوئی بدلہ لینے کے لیے ان تمام پستیوں سے اپنے آپ کو بلند کریں گے تو وہ کام کر سکیں. وہی معاملہ میں یہاں سمجھتا ہوں. اما الیتیم فلا تقہر، یتیم پر قہر کہتے ہیں غالب آ جانا، چھا جانا، ڈومینیٹ کر جانا. قہار کہتے ہیں اس کو جو چھایا ہوا ہو، غالب. یتیم کے اوپر اس طرح کا تعلق اس کے ساتھ یا ایسا سلوک کہ وہ اپنے آپ کو دباؤ میں محسوس کرے، یہ ہے در حقیقت جس سے روکا جا رہا ہے. اب اس میں وہ احادیث اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی ترغیب، اور حضور نے جو فرمایا انا وکافل الیتیم کہاتین یوم القیامہ، یہ آپ کو مختلف تفاسیر کے اندر یہ چیزیں مل جائیں گی. اس وقت تو ہمیں صرف رب کو سمجھنا ہے. اما الیتیم فلا تقہر نسبت کس سے ہے؟ الم یجدک یتیما فآویٰ، آپ کو ہم نے پایا، دیکھا یتیم، پیدا ہوئے دنیا میں یتیم، در یتیم، ہم نے ٹھکانہ دیا کہ نہیں؟ اب اس کا حق ادا ہوگا اسی طریقے سے کہ ہر یتیم کے سر پر آپ کا اسی طرح شفقت کا ہاتھ رکھا رہے، اس کے لیے اس خیر ہو، بھلائی ہو، اس پر قہر نہ ہو، جبر نہ ہو. معاذ اللہ اس کا کوئی امکان حضور سے نہیں تھا. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، آپ کو پایا تنگ دست ہم نے غنی کیا. تو یہاں پہ اگرچہ سائل کے مفہوم کو لوگوں نے بیان کیا ہے، زیادہ واضح کیا ہے، اس کو ایکسٹینڈ کیا ہے. ایک سائل ہے مانگنے والا، روٹی مانگنے والا، پیسہ مانگنے والا، مدد چاہنے والا، یقیناً وہ بھی سائل ہے اور اسے بھی جھڑکنے کی اجازت نہیں ہے. اما السائل فلا تنہر، جھڑکو نہیں. معذرت کرنی ہے تو بڑی نرمی کے ساتھ معذرت کر لو. قول معروف ومغفرۃ خیر من صدقۃ یتبعها اذى، بھلی بات کہو اور معاف کر دو یا خود اس سے معذرت کر لو، یہ کہیں بہتر ہے اس سے کہ کسی کو خیرات بھی دو اور پھر کوئی جملہ بھی ایسا کہہ دو جس سے اس کی عزت نفس جو ہے وہ کچھ دی جائے اور اس کو تکلیف پہنچے، اذیت ہو. تو یہ سیرت یہ ہے کہ سائل کو جھڑکو نہیں. اما السائل فلا تنہر. البتہ اس میں علماء نے اور مفسرین نے مزید جو شامل کیا ہے، سوال علمی بھی ہوتا ہے. ہدایت کا طالب بن کر بھی کوئی آتا ہے، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی وما یدریک لعلہ یزکی او یذکر فتنفعہ الذکریٰ، اس سے بھی روک دیا گیا. کوئی بھی طالب خیر بن کر آیا ہے، کوئی بھی اگر مرشد ہے اس کے پاس کوئی رشد و ہدایت کی نیت سے آیا ہے، اس سے اپنے آپ کو وابستہ کر رہا ہے. کوئی متعلم ہے جو کسی معلم اور استاد اور عالم کے ساتھ جو ہے اس کے سامنے زانو تلمس طے کر رہا ہے. کوئی مستفتی ہے کسی عالم سے یا مفتی سے فتویٰ طلب کر رہا ہے. کوئی الجھن ہے کسی کی علمی اور وہ اس کا حل چاہتا ہے. وَمَسَائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. البتہ آخری آیت جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کے اعتبار سے بالکل ہم وزن اور بالکل متوازن ہے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور جو نعمت ہے آپ پر ہوئی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے، اس کا خوب چرچا کرو، اسے خوب بیان کرو. بیان کرو، عام کرو، پھیلاؤ، چرچا کرو. اب اس کے جو معنی لیے گئے ہیں، سب سے پہلا اس کا مفہوم ہے نعمت کا اعتراف اور اظہار. اللہ کی کوئی نعمت آپ پر ہوئی ہے، آپ اس کا اعتراف بھی کیجئے اور اظہار و اعلان بھی کیجئے، لوگوں کے سامنے بھی بیان کیجئے. یہ بھی شکر کی سب سے پہلی منزل ہے، بہت بنیادی منزل ہے. اس کی بالکل برعکس کیفیت یہ ہے کہ کسی شخص کو اللہ نے آسودگی دی ہے لیکن پھٹے کپڑے پہنے پھر رہا ہے، نعمت کو ظاہر نہیں کر رہا. کسی کی تنگی ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہوں یا اس کے اوپر اگر لگے ہوئے ہوں پیبند، کوئی حرج نہیں، لیکن یہ کہ ہو کشادگی اور آسودگی اور پھر انسان یہ حلیہ بنائے، یہ گویا کہ یہ اس نعمت کا انکار ہے، اس کو چھپا رہے ہیں. تو اعتراف و اظہار نعمت
اور اس پر اللہ کا شکر ادا کر۔ دوسرا مرحلہ ہے نعمت کی حق کی ادائیگی، جس کام کے لیے وہ دی گئی ہے نعمت اس کو اس کے لیے استعمال کیا جائے، جس کو کہ امام راغب اصفہانی نے یہ شکر بالجوارح سے تعبیر کیا ہے، اس کا حق ادا کرو اس نعمت کا۔ لیکن سب سے اہم حصہ جو ہے جو حضور پر نعمت خصوصی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ نعمت ہدایت۔ سب سے بڑی نعمت ہے ہی نعمت ہدایت، بلکہ میں آگے بڑھ کر جملہ کہہ رہا ہوں، نعمت ایک ہی ہے اور وہ ہدایت، اور کوئی نعمت نہیں ہے۔ نعمت دوسری جو ہے وہ تابع ہے، اگر نعمت ہدایت ہے تو صحت بھی نعمت، اولاد بھی نعمت، مال بھی نعمت، فرصت بھی نعمت۔ اغتنموا خمسا قبل خمس، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت سمجھو، اپنی زندگی کو موت سے پہلے غنیمت سمجھو، یہ بھی نعمت ہے۔ فرصت کو مصروفیت سے پہلے غنیمت سمجھو، فراغت فرصت، اسی طریقے سے صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت سمجھو، تنگ دستی سے پہلے اگر اللہ نے فراخی دی ہے غنیمت سمجھو۔ 5 ہی نعمتیں ہوئی، عمر ہے، صحت ہے، اور دولت ہے، فرصت ہے، یہ تمام چیزیں نعمتیں ہیں۔ لیکن نعمت ہونا ان کا منحصر ہے اگر نعمت ہدایت بھی موجود ہے، یعنی جس کو آپ کہتے ہیں نا وہ چیز کہ جو جس سے مس کر جائے گی وہ سونا بن جائے گا، اور اگر وہ شے جو ہے وہ مس نہیں کر رہی تو لوہے کا لوہا ہے۔ ان میں سے کوئی شے نعمت نہیں ہے جب تک نعمت ہدایت نہ ہو۔ اگر آپ کو صحت ہے اور ہدایت بھی ہے، آپ اس صحت کو خیر کے لیے استعمال کریں گے، دولت ہے، ہدایت ہے، خیر کے لیے، بھلائی کے لیے، اللہ کے دین کے لیے، لوگوں کی مدد کے لیے استعمال کریں۔ اور اگر صحت ہے، ہدایت نہیں ہے تو بدماشیوں میں جا کر اپنی جو ہے قوت جو ہے صرف کریں گے، وہ فرصت جو ہے کسی اور برے کام میں لگائیں گے۔ اگر ہدایت نہیں ہے تو وہ تو زحمت ہو گئی، وہ رحمت نہیں زحمت ہے، نعمت نہیں بلکہ وہ عذاب کا ذریعہ بن گیا۔ تو ہدایت ہی در حقیقت واحد نعمت ہے جو فی نفس ہی نعمت ہے، باقی ساری نعمتیں اس کے ساتھ مشروط ہو کر نعمت بنتی۔ اللہ نے ہدایت دی ہے، اے نبی اب عام کرو، چرچا کرو، پھیلاؤ، اس کی تبلیغ کرو، حکمت بانٹو۔ الحکمت ضالۃ المومن هو احق بها حيث وجدها، عام کرو اس علم کو، پھیلاؤ۔ يعلمهم الکتاب والحکمہ، قرآن کی اس دعوت کو عام کرو، یہی آپ کا جو ہے سب سے بڑا اللہ کا احسان جو آپ پر ہوا، سب سے بڑھ کر یہ، اور یہی ہے در حقیقت اس کا حق کہ آپ اسے عام کریں اور بیان کریں۔ اس میں بعض صوفیاء نے ایک بات کہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بعض ہمارے اکابر جو ہیں خاص طور پر تصوف کے میدان کے، ان سے کچھ منقول ہیں ایسی باتیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ وہ بڑا تکبر اور عجب کا اظہار انہوں نے کیا۔ مثلا یہ کہ شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بعض ایسے مقامات کا تذکرہ کرتے ہیں کہ عام آدمی سمجھتا ہے کہ انہیں بیان نہیں کرنا چاہیے تھا، اللہ نے اگر یہ رتبہ دیا بھی تھا تو اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں تھی، نہ کرتے تو اچھا تھا۔ اس میں تعلی اور تکبر اور کچھ عجب کی بو آتی ہے کچھ لوگوں۔ اسی طرح سے کچھ اسی قسم کے دعوے جو ہیں شاہ ولی اللہ دہلوی کے بھی ہیں رحمۃ اللہ علیہ، بعض حضرات کو ان سے بھی انقباض ہوتا ہے۔ لیکن یہ کہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کی طرف سے دفاع کیا ہے، اور وہ دفاع یہ ہے کہ یہ بھی در حقیقت اس حکم کے تابع ہے۔ اللہ نے اگر وہ مقام دیا تھا، اس کا اظہار و اعتراف ان کے ذمے تھا، اگر وہ اسے بیان نہ کرتے، اور ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے تزکیہ نفس کے اس مقام تک پہنچ چکے ہوتے ہیں یہ حضرات کہ اب ان کے لیے عجب اور تعلی والی بات نہیں ہوتی۔ ان تمام رذائل نفس سے تو وہ اپنے نفس کو پاک کر چکے ہوتے ہیں۔ قد افلح من زکاہا۔ اب ظاہر بات ہے کہ اگر احمد سرہندی اس مقام پر نہیں ہے تو اور کون ہوگا، اور شاہ ولی اللہ اس مقام پر اگر نہیں ہے تو اور کون ہوگا۔ اسی اعتبار سے حضور کہا تھا انا سید ولد آدم ولا فخر، میں تمام آدم کی اولاد کا سردار ہوں لیکن اس میں کوئی فخر نہیں ہے۔ بہت سی باتیں آپ نے بیان کی ہیں، مجھے اللہ نے یہ مقام عطا فرمایا بلا فخر، مجھے اللہ نے یہ رتبہ دیا بلا فخر۔ میں یہ فخر کی وجہ سے نہیں کہہ رہا بلکہ اظہار نعمت کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے یہ مقام عطا کیا ہے تو اسے بیان کر رہا ہوں۔ تو جس طرح حضور نے اپنی وہ کیفیات یا اپنے ان مقامات بلند کو ظاہر فرمایا ہے، تو گویا کہ اسی وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ کی تعمیل میں ہمارے ان بزرگوں نے بھی اپنے کچھ مقامات جو ان کا تذکرہ کر دیا ہے، اس پر کوئی انقباض محسوس نہیں کرنا چاہیے۔
بارک اللہ لی و لکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔